ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تارے عنکبوت جس کی رائٹر ہے عظمیٰ مجاہد، اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ وہ تہی دست بھی کیا خوب کہانی گر تھا، باتوں باتوں میں مجھے چاند بھی لا دیتا تھا۔ وہ نڈھال سی بیٹھی تھی، ماں کے لاکھ سمجھانے پہ بھی اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے پیار کی واحد نشانی تو میرے پاس رہنے دیں، اس نے شکست خوردہ ہوتے کہا۔ یہ پیار کی نہیں، ذلت اور رسوائی کی نشانی ہے۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ گناہ میں شامل ہے۔ جس کی راہ کی کوئی منزل نظر نہ آئے وہاں سے پلٹ آنا چاہیے۔ کیوں ہم سب کے سروں میں خاک ڈلوا رہی ہو؟ اس کی ماں نے آخری بار اسے سمجھانا چاہا تھا۔ صرف ایک بار مجھے اسے بتانے دے، وہ ہمیں یہاں سے لے کے جائے گا اماں، اس نے دونوں ہاتھ پکڑتے منت بھرے انداز میں کہا۔ اگر اسے لے کر ہی جانا ہوتا تو وہ یوں سرے راہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ ضد چھوڑ دو دھیرانی، ماں نے اس کی بے وقوفوں پہ چڑکتے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، جس نے کبھی بھی ماں کی بات نہیں مانی تھی، ایک اچنبھا تھا کہ اس نے آسانی سے حامی بھر لی تھی۔ اس کی ماں وہاں سے مطمئن ہوتی چلی گئی تھی، مگر اس کے دماغ میں پکتی کھچڑی سے سب انجان تھے۔ جے ایتھو کدی راوی لنگ جاوے، حیاتی پنج آبی بن جاوے۔ اگر یہاں سے راوی گزر جائے تو زندگی 5 دریاؤں جیسی زرخیز ہو جائے۔ عبدالباری نے ایک نظر سفید لباس پہ مہرون سندھی کڑھائی کے کام والی شال اوڑھے افق کو دیکھتے گنگنایا تھا۔ سندھ کے طاس میں مشرقی اور بہتا دریا اپنے پیٹ میں تھوڑا سا پانی لیے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ شام اداسی بھیگتی ہوئی اپنا آج کا سفر تمام کرتے روانہ ہو رہی تھی۔ لوگ اتنے ظالم کیوں ہیں جو قدرت کی رنگینی کو بھی معدوم کر رہے ہیں؟ افق نے اداس لہجے میں کہتے باری کو دیکھا۔ لوگ جو ہیں، باری نے اس کی بات مذاق میں اڑاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اداس ہو؟ باری کے انداز سے چھلکتا فکر افق کو اچھا لگا تھا۔ کیوں؟ وجہ مطلوب تھی۔ کبھی کبھی ان مصنوعی روشنیوں سے دل اکتا جاتا ہے تو وہاں دریا کے کنارے پڑنے والی نرم ریت پہ ننگے پاؤں چلتے کہیں دور چلے جانے کو دل چاہتا ہے۔ افق نے نظریں ڈوبتے سورج کے منظر پہ ٹکائے۔ نہ جانے کیوں وہ باری سے کبھی دو بدو نظریں ملا نہیں سکتی تھی، اور اس کہیں دور جانے کی خواہش میں کسی ہم سفر کی ضرورت محسوس ہو تو بندہ حاضر ہے۔ باری نے اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے کہا۔ شور سوچوں گی اس بارے۔ وہ جانتی تھی باری اس کا موڈ فریش کرنا چاہ رہا ہے، تبھی مزمل طبیعت پہ قابو پاتے اس نے باری کا ساتھ دینا چاہا۔ شکریہ، آپ بدولت پہ نظر کرم فرمانے لگی ہیں۔ باری نے کانک دبائے اسے مبہم اشارہ کیا تو وہ گل و گلزار ہوتی چیمپ گئی۔ چلیں؟ افق نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ افق، میری خواہش کا کیا؟ باری نے اس کے ساتھ قدم نہیں بڑھائے تھے۔ ابا سائیں اور دادا سائیں نہیں مانیں گے باری، افق نے اپنی اداسی کی وجہ بیان کی۔ او کم آن افق، اٹس ناٹ 18th century جسٹ کیم آؤٹ۔ بابا سائیں، دادا سائیں، لاجکس۔ کیا تمہیں میں پسند نہیں؟ کیا تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں؟ عبدالباری کو اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا، تبھی اس نے ناک منہ چڑھائے اس کے اعتراض پہ اپنا موقف بیان کیا۔ ایسی بات نہیں ہے باری، میں چاہتی ہوں تمہارا ساتھ، مگر یوں ان کی پگڑی اچھالنا۔ افق کے دل میں کئی خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ افق، ایک بار یقین کر کے دیکھو، آگے کی منزل بہت آسان ہے، پلیز۔ افق نے باری کا انداز دیکھا جو چیخ چیخ کے بیان کر رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں سوچوں گی باری، افق نے اتنی آواز میں کہا کہ وہ بامشکل اپنی آواز سن پائی تھی۔ اور کتنے دن افق؟ باری، وہ انیزے کچھ نہیں ہے، جب ہم ساتھ ہوں گے تو انیزے کی وجہ نہیں بنتی۔ میں بھی تو سٹینڈ لے رہا ہوں نا، باری نے فاصلہ سمیٹے اس کے برابر رکتے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں افق، میں سب ٹھیک کر دوں گا، باری نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتے لبوں کے قریب لے جاتے کہا۔ افق کی جان ہوا ہونے لگی۔ باری پلیز، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ افق، باری کی پکار میں کیا کچھ نہیں تھا، اس نے بنا کسی انجام کی پرواہ کرتے اپنا سر جھکایا تھا۔ باری نے بے یقینی سے اس کے اقرار میں ہلتے سر کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ افق، تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ اف، آج شاید ہی مجھ سے زیادہ اس دھرتی پہ کوئی خوش نصیب شخص ہو۔ باری کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اپنے لیے۔ باری کی اتنی دیوانگی افق کو گمسم کر گئی، اور اسی اداس شام اس نے باری کو اپنے نام سے جڑنے کا استحقاق دے دیا، کیونکہ عبدالباری بے وفائی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مکڑی کے گھر سے ڈرنے والا شخص تھا۔ اسے اپنے نام کیے ایک دنیا فتح کر لی تھی۔ ہاسٹل آتے اس نے گھر کال ملائے، مینا پھپھو سے اس بات کا انکشاف کیا جو اس کی اکلوتی سکھی تھی، جس پہ وہ اعتبار کر سکتی تھی۔
افق बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम। फुप्पो प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत डिप्रेस हूँ। बारी की ख्वाहिश थी मेरे नाम से जुड़ने की, इससे आगे कुछ नहीं फुप्पो, आई प्रॉमिस यू, ufak ने बेजारी से कहा। ufak तुम ऐसी नहीं थी, उनकी आवाज़ में अनदेखे खदशे बोल रहे थे। फुप्पो उस जिंदान से रिहाई का और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे। सदियों की थकावट ufak के लहजे में सिमटी थी। मोहब्बत अपने साथ मजाक करने वालों का मजाक बना देती है ufak जान। वो कभी अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने उसे बाज रखने की कोशिश की थी। मजाक कहाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मैं उसे अपने रास्ते के कांटे हटाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है मीना फूफो? सब करते हैं, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। बिना मकसद की क्या मोहब्बत? ufak ने शान ने अचका हकीकत से नजरें चुराई। तुम सब जैसी नहीं हो ufak शाह, तुम आम लड़की नहीं हो, तुम्हें आम लड़कियों जैसे ख्वाब बुनने का हक नहीं है, उन्होंने उसे सरजनिश करते कहा। क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से बारी, मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरा ज़ादे राह बनेगा। ufak का अंदाज़ हर दीवार को तोड़ने पे मज़र था। उसकी बात सुनती मीना के दिल दिमाग में तेज़ आंधी के झक्कर चलने लगे थे। अब्दुल बारी ही क्यों? उनकी आवाज़ में ठठरती सर्दी की कड़क थी। उसने नफ़रत से मोहब्बत का रुख किया। मैं उसकी कमज़ोरी जानती हूँ, बहुत आसानी से दामन छुड़वा सकती हूँ मैं फुप्पो, ufak ने पुरएतमाद लहजे में कहा था। और अगर तुम खुद कमज़ोर पड़ गई तो? उनकी आवाज़ कँपाई थी, शायद उम्र का तकाजा था। कभी नहीं, आपकी ufak बहुत मजबूत है, भरोसा रखिए, सिर्फ अपनों की ज़िद तोड़नी है मुझे, ufak शाह ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। खुद ना टूट जाना ufak, मध्यम आवाज़ में कहीं अंदेशे बोल रहे थे। और ufak ना जुड़ने टूटने का दावा नहीं किया जो मुस्तकबिल देख नहीं सकती थी। बारी, अनाया आपको कब से कॉल कर रही है, तुम्हारा सेल बार बार ऑफ मिल रहा है। अनीज़े जो बारी को ढूंढते डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी तक आई थी, उसे ufak से महवे गुफ्तगू देख अपने आने की वजह बयान की। ओह, शायद चार्जिंग ख़त्म हो गई है। एनी इम्पॉर्टेंट मैसेज? बारी ने मोबाइल पर नज़र करते मसरूफ़ से अंदाज में अनीसा से पूछा, जो तनकीदी नज़रों से ufak का जायज़ा ले रही थी। कुछ ख़ास नहीं। ओके, कैरी ऑन। वो उन्हें स्माइल पास किए आगे की तरफ बढ़ गई। ufak अपने सामने रखे चार्ट की तरफ मुतवज्जे हो गई। मेरे ख्याल से मुझे अनीज़े के सेल से एक बार अनाया को कॉल कर लेनी चाहिए, बारी ने ufak से पूछा, जिसने कंधे अचकाते तुम्हारी मर्ज़ी का इशारा दिया। तभी वो अनीज़े को पुकारते उसके पीछे आया था। क्या हुआ बारी? वो अनाया कुछ ख़ास कह रही थी क्या, जो तुम शायद उसके सामने बताना नहीं चाह रही थी? बारी ने सरसरी लहजा अपनाया पूछा। कह रही थी बारी कहीं खो गया है, उसे ढूंढ के लाओ, अनीज़े ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेते कहा। तंज़ कर रही हो? नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ। हमारा बारी तो कहीं खो गया है। उस वाले बारी को तो मैं जानती ही नहीं। जितना मैं बारी को जानती हूँ, उसे गर्लफ्रेंड बनाना पसंद नहीं, उसे नामहरम रिश्तों से चिढ़ है। अनीज़े ने उसका जायज़ा लेते एक निगाह ufak पे डाली, जो मगन से चार्ट पे कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और शायद तुम भूल रही हो, उसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा तुमने ही बनाया था। बारी ने ufak की रफ़ाकत का इल्ज़ाम उसके सर किया। प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया था बारी, लेकिन शायद तुमने तो उसे अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया है, अनीज़े तंज़िया कहते आगे बढ़ी थी, जब बारी ने उसका रास्ता रोका। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, और कुछ नहीं, मेरे लिए हमारा रिश्ता हर चीज़ से मुकद्दम है, बारी ने पुरयकीन अंदाज में कहा। ufak से भी? अनीज़े ने उसकी आंखों में झांकते कहा। वो एक लम्हे को गड़बड़ाया था। क्या हो गया यार, उसका मेरा साथ कुछ दिन का है, और तुम ही तो चाहती थी कि हम दोस्त बन जाएं, और अगर बन गए हैं तो? यही तो मसला है, मैं चाहती थी कि तुम ufak से अपने मामलात दुरुस्त कर लो, लेकिन बारी कुछ ऐसा है जो मुझे खटक रहा है, अनीज़े ने कतई अंदाजे में कहते वापसी के लिए कदम बढ़ाए। वह मैं और कुछ नहीं, बारी ने उसके पीछे फिक्रा उछाला। ufak ने उनके करीब और दूर होने के मंजर बाखूबी देखे। रकाबत के एहसास ने अंगड़ाई ली थी। सॉरी यार, तुम्हें वेट करना पड़ गया, बारी ने मुस्कुराते हुए अपनी नशीद संभाली। इट्स ओके, पेंसिल को लबों के पास ले जाते उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए कहा। क्या यार, जेलिस हो रहा हूँ मैं, हटाओ ये पेंसिल, बारी ने उसके लबों के पास से पेंसिल हटाते कहा। उसकी बात का मफहूम समझते वो हया से अर्क आलूद हुई। बारी प्लीज़, मुझे इस ग्राफ को समझने में मदद करें। उसकी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए उसने पेंसिल बारी की तरफ बढ़ाई। पहले आप हमें तो समझ लें मिसेस बारी, ये ग्राफ हम बाद में कर लेंगे, बारी ने आते साथ अंदाज़ लगा लिया था। ufak उसके और अनीज़े की गुर्बत के लम्हात से जज्बज़ है। बारी प्लीज़, ufak कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है, एक पल की देरी आपको उससे पहले की सिचुएशन नहीं बता सकती, बारी ने उसकी थोड़ी के तिल को देखते कहा। मैंने कुछ कहा आपसे, उसे तीखे चतुनों से घूरते फैली हुई किताबें समेटी।
یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کچھ کہتی نہیں ہیں اور آپ کی اسی چپ سے ڈر لگتا ہے جو کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہے ہیں. باری نے اسے زج کرنا چاہا تھا. ہم ایسے فضول ٹاپک پہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ افق نے باری کو خشمگی نگاہوں سے گھورا. کیونکہ میں چاہتا ہوں میری پیاری بیوی میرے بارے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. باری کا لقب اس کا دل دھڑکا گیا تھا. اس کا اپنے لیے روز بروز بڑھتا جنون افق کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا تھا. باری پلیز، آپ نے کہا تھا جب تک اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے. افق نے اس کے عہد و پیمان یاد دلائے. ہاں تو میں کون سا پریکٹیکل ہو رہا ہوں یار، اتنا تو حق ہے کہ کبھی حق جتا سکوں. باری کی بولتی نگاہیں افق کو اپنا امتحان لیتی محسوس ہو رہی تھی. آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، میں ہاسٹل جا رہی ہوں. افق نے فرار چاہا. کیا ہوا، ڈاکٹر پاس چلیں؟ باری نے فکر سے کہتے بے اختیاری میں اس کا ماتھا چھوا. افق جھجکتے ہوئے 2 قدم دور ہٹی. شاید تھکن ہو رہی ہے، میں ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. اس نے بودا سا بہانہ پیش کیا. میں ایسے نہیں جانے دے سکتا نا افق، پلیز سمجھو مجھے ٹینشن رہے گی. باری کی ضد کے سامنے اسے ہار مانتے ہی بنی تھی اور وہ اسے لیے کلینک آیا تھا جہاں سے اسے ریسٹ کی تلقین کے ساتھ جلدی فارغ کر دیا گیا تھا. افق 1 ہفتے تک تم مکمل ریسٹ کرو گے اور یہ باقی کا پروجیکٹ میں سنبھالوں گا، اوکے؟ پلیز پریشان نہیں ہونا. باری کا لفظ اور اس کی فکر میں ڈوبا تھا. وہ بھی کچھ دن فرار چاہتی تھی، تبھی اس کی بات مانتے بنا باری کو بتائے گاؤں چلی گئی. کیا ہے یہ؟ مبشر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کارڈ کھول کے دیکھا جہاں انیزے اور اس کی منگنی کا انویٹیشن سنہری حروف میں جگمگا رہا تھا. باری یہ سب کیا ہے؟ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے شاید افق اور تم. مبشر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے بات ادھوری چھوڑی. پاگل ہو کیا؟ شی از ان ایکسٹریمسٹ سپیریورٹی کمپلیکس، میرے ٹائپ کی نہیں ہے وہ. باری نے سکون سے کہتے برگر آرڈر کیا. اور وہ جو تم دونوں ہر وقت ایک ساتھ گھومتے پھرتے ہو؟ یقیناً مبشر بھی باقی سب کی طرح اس رشتے کو جاننا چاہتا تھا. جسٹ ٹائم پاس اور کچھ نہیں، اور ہم ساتھ میں اسائنمنٹ بھی تو بنا رہے ہیں. اب دیکھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر. باری کے لہجے میں دنیا جہاں کی بیزاری تھی جو مبشر کو چونکا رہی تھی. ان کی نزدیکیاں اعلان تھی. پھر یہ سب؟ باری اگر یہ مذاق ہے تو پلیز اسے سٹاپ کر دو. پوری یونیورسٹی میں وہ تمہارے نام سے اسکینڈلائز ہو رہی ہے. مبشر نے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی. جب وہ خود میرے ساتھ نتھی ہونے کی کوشش میں ہے تو پھر کسی کو کیا تکلیف؟ باری کے انداز سے چھلکتا کرو پر مبشر کو حیران کر گیا. وہ باری کے اس روپ سے انجان تھا. تم اسے عزت سے اپنا لو. مبشر نے درمیانی راہ نکالی. افق شاہ جیسی لڑکیاں جو پکے پھل کی طرح کسی کی بھی گود میں گرنے کو تیار ہو، انہیں رخیل تو بنا سکتے ہیں، عزت نہیں. باری نے اپنے اسپورٹس بائک کی طرف بڑھتے تفکر سے کہا تھا. وہ تم سے محبت کرتی ہے. مبشر نے آخری دلیل پیش کی. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ایسے مغلظات میں نہیں پڑنا چاہتا. باری نے ہیلمٹ پہنتے ایک چٹتی نگاہ مبشر پہ ڈالی جس نے آدھا گھنٹہ افق جیسے غیر ضروری ٹاپک پہ اس سے بحث میں گزارے تھے. وہ ٹوٹ جائے گی باری. مبشر نے سرنڈر کیا. ٹوٹتا ہوا تو دیکھنا ہے. اس نے بائک کو کک مارتے سٹارٹ کیا. مبشر بائک کے شور میں معدوم ہوتی اس کی آواز سن نہیں پایا جہاں افق کے لیے کوئی رعایت نہ تھی. تم نے تو رہا کر دیا تھا خود ہمیں، لیکن ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں زنجیر تمہارے. جب ہم آپ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے تو کیوں چھوڑ دیا ایک دوسرے کو؟ افق نے مینا پھپھو کے گھٹنوں پہ سر رکھے کہا. روایات کی پاسداری کے لیے. انہوں نے خلا میں کسی کا عکس تلاش کرتے کہا. باری کا بس چلے تو ہوا پہ بندش لگا دے کہ افق کو چھو کر نہ گزرے، اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتے ہوں گے. افق نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اندیکھے شخص کی ذات پہ بے وفائی کا الزام لگایا. وہی مینا پھپھو ماضی کی بھول بھلیوں میں جا پہنچی تھی. گیٹ کراس کیے جب وہ دہوڑی کے قریب پہنچا تو ثقلین شاہ کی نظر اس پہ پڑی تھی. کون ہے آپ اور یوں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے کا کیا مقصد ہوا؟ ایک مخصوص گرج نے اسے سہما دیا. وہیں باہر کی طرف بڑھتی زرمینیں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ گرے تھے جو بزرگ نے، جو کہ شاید درزی تھا، اسے پکڑا گیا تھا. وہ یہ بڑی بیوی تک پہنچانے تھے. ایک نگاہ بیگ کے گرنے سے زمین پہ گرے کپڑوں کو دیکھتے کہا. سید ثقلین شاہ کی نظر بھی ان کپڑوں پہ پڑی جہاں سفید ریشمی لباس پہ کیا گیا چاندی کا کام پتہ دے رہا تھا کہ وہ ان کے خاندانی کشیدہ کار کا بنایا گیا لباس ہے. اچھا صحیح، دلہن کا لباس یوں گرا دیا تم نے، احمق لڑکے. اسے اندر لے جاؤ. ثقلین شاہ بھی شاید جلدی میں تھے تبھی سرسری سی نگاہ اس لڑکی پہ ڈالی جنہیں وہ پہلی بار اپنے گاؤں میں دیکھ رہے تھے. جی بہتر شاہ صاحب. اس نے سر جھکائے، مؤدبانہ نگاہیں جھکائی. چوکھٹ پہ ٹھہری زرمینہ نے باہر جاتے پرسکون ثقلین شاہ اندر کی طرف بڑھتے اس شخص کو دیکھا. دلہن کا لباس سفید ہو
وہ بھی یہاں کی روایتی شادیوں میں وہ شاید پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایک مخصوص آڑ تک پہنچتے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان شاہوں کی پاک بیویوں کا مسکن تھا جنہیں کوئی نامحرم تو کیا محرم بھی ایک حد تک دیکھ پاتا تھا۔ سنو، باہر جو شخص آیا اسے گھر کی بلکنی میں بھیجو، شاید درزی ہے، مجھے کپڑوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ زرمینہ نے ایک کمسن لڑکی کے ہاتھ پیغام بھیجا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ دلہن بی بی بھلا کیوں ایک اجنبی سے ملنا چاہ رہی تھی؟ غلام تھی، اس لیے بنا سوال اٹھائے اس کا حکم بجا لائی۔ آپ کو مینا بی بی بلا رہی ہیں ادھر۔ وہ جو حویلی کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے میں مصروف تھا، جو کسی مغلیہ دور کی سلطنت سے کم نہیں لگ رہی تھی، ملازمہ کی بات سنتے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مینا بی بی کون؟ جی وہی دلہن بی بی زرمینہ شاہ۔ ملازمہ نے اس کی مشکل آسان کی۔ کیا اتنی آسان تھی؟ منزل جو آیا تھا کچھ لینے اتنی آسانی سے حاصل ہو رہا تھا؟ اسی اندر آتے کشمکش سے الجھتے وہ ملازمہ کی ہمراہی میں محبوب کے کوچے کی طرف بڑھا۔ بی بی جی درزی آ گیا ہے، ملازمہ نے زرمینہ کے کمرے سے باہر ٹہلتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم بات کر لیں گے۔ پردے کی اور سے آتی آواز سنتے اسے لگ رہا تھا کہیں صدیاں بیتی تھی اس آواز کو سنے۔ ملازمہ مؤدب انداز میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر زرمینہ کی طرف کسی پیش قدمی کا انتظار کرنے کے بعد وہ پردہ اٹھائے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ زر ایک جذب کے عالم میں اسے پکارتے قریب آیا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں میرا امتحان بن کے؟ وہ جو رخ موڑے ٹھہری تھی اس کی جانب پلٹتے کہا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ زر میں کہا تھا نا مجھے زر نہ بولا کرو، دیکھو آج زرمینہ شاہ ایک زر بن گئی ہے۔ درد اس کی آواز سے چھلک رہا تھا۔ میں سٹینڈ لینے کو تیار ہوں زر، ہم بھاگ چلتے ہیں، یہاں سے ایک نئی زندگی منتظر ہے جہاں ہماری۔ اس نے جذباتی ہوتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ جب بڑی بی بی نے کمرے کا رخ کیا، قیامت سے گزری تھی انہیں سید گھرانے میں ایک نامحرم کو اس طرح دیکھتے، اور وہ بھی زرمینہ کے قریب۔ کون ہے یہ بدبخت اور یہاں کیا کر رہا ہے مینا؟ جلالی آواز میں کہتے انہوں نے اپنے دوپٹے کا ڈھال بنایا تھا۔ جہاں وہ بھی انہیں دیکھتے رخ موڑ گیا۔ اتنی تعظیم تو فرض تھی اماں۔ وہ زرمینہ ان کی طرف بڑھی تھی جب ایک زوردار تماچے نے اسے زمین پہ گرایا تھا۔ شاہوں کا خون اتنا ناپاک نہیں ہو سکتا، یوں سرے بازار ہماری عزت اچھالنے کا حق کس نے دیا تمہیں مینا؟ غصے میں کہتے وہ اس پہ جھپٹی جہاں نازک سی زرمینہ شاہ ان کا بھاری تھپڑ کھاتے اپنے ہونٹ زخمی کر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہ محترم خاتون؟ اسے اس حال میں دیکھا تو اٹھانے کے لیے لپکا تھا، جہاں بڑی بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے زرمینہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیے گا انہیں، یہ زرمینہ شاہ نہیں، پاک بی بی ہے، قرآن کی بیوی۔ آج تمام رسومات سے ان کا نکاح قرآن سے کرایا جائے گا، جس کے بعد یہ اپنے باپ بھائیوں سے بھی پردہ نشین ہو جائیں گے۔ یا تو تم اس کی زندگی بخشتے یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو جہاں رسم نکاح ہونی ہے وہاں سے 2 جنازے نکلیں گے لڑکے۔ انتہائی سخت لہجے میں تنے ہوئے نقوش والی خاتون نے اس کے بڑھتے قدموں کو بے جان کیا تھا۔ قرآن سے شادی؟ ایک سرگوشی نما آواز نکلی تھی، جہاں اس کی نظریں شاپنگ بیگ سے جھانکتے سفید لباس ریشم کے لباس پہ جم سی گئی تھی۔ اسے اس لباس اور کفن میں زیادہ فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ زرمینہ نے ٹھنڈی آبھرتے افق کے چہرے پہ بوسہ دیا، جو اس کی روادات سنتے سنتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا بسی تھی۔ اس کی ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ زرمینہ شاہ کی نظروں کا محور تھی، انہیں افق میں اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ افق نڈر اور بے باک تھی، تبھی ان غلام گردشوں سے نکلنے کی ہمت پیدا کر لی تھی، جبکہ ان کی زندگی ایک روشن کتاب کے ساتھ تاریکی میں گزر رہی تھی۔ وہ بہت سے بچے اور بچیاں جو اس درگاہ اور حویلی کی دیواروں کی مٹی چاٹ چاٹ کر بڑے ہوئے تھے، ان کے لیے حویلی کی ان غلام گردشوں کے راز نہیں رہے۔ اس حویلی کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس پر سے نر پرندہ اڑ کر گزر جانے سے پہلے ہی بھگا دیا جاتا ہے۔ درگاہ پہ حاضری کے وقت باقاعدہ ہوشیار خبردار پاک لوگ جا رہے ہیں کی صدا بلند کی جاتی، جو اندھے عقائد کی ترجمان تھی۔ سیدہ والی حویلی وہ حویلی تھی جہاں کی لڑکیاں برس ہا برس سے قرآن سے بیاہی جا رہی تھیں۔ جانے کیوں اسے سب بے زبان سمجھتے ہیں، لڑکی کو کیوں نہیں زندہ جاں سمجھتے ہیں؟ وہ تو چپ چاپ روز جیتی روز مرتی ہے، لوگ دفن ہونے کو موت کا نشان سمجھتے ہیں۔ ظالم لوگ رواجوں کی بیڑی سے پابند سلاسل ہیں اور بیچارے خود کو موت کا پروانہ رواں سمجھتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ غرور کے پتلے خود کو مال کے جسم و جاں سمجھتے ہیں۔ یہ حسب نسب کے بھوکے سیاہ بخت نصیب جن کے خون رنگی شملوں پہ لکھا نام اپنا تابہ سمجھتے ہیں۔ جب آگاہی کا درد رگوں میں نشتر بن کے اترنے لگے، اے پیاری زندگی تجھے پھر ہم ایک امتحان سمجھتے ہیں۔ باری یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں ایسی تربیت نہیں دی تھی۔ اس نے الماس کی آواز سنی تھی۔
مما میں نے یہ نہیں کیا، اس نے تھوک نگلتے وضاحت دی تھی۔ سامنے چارپائی پہ پڑے سفید چادر سے ڈھکے وجود سے خون برس رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج پھر اذان کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ پسینہ پسینہ ہوتے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج وہ اپنے خواب کو اگنور نہیں کر پایا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کتنی دیر اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے میں لگی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں مردانہ وجاہت لیے سفید ہاتھ بالکل صاف تھے، جہاں کچھ دیر پہلے ہاتھ میں پکڑے چاقو سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ سب خواب تھا، مگر کیوں تھا؟ باری نے آج پہلی بار اسے سنجیدگی سے سوچا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ آج اس کی اور انیزے کی منگنی تھی۔ ہنستے مسکراتے لوگ، خوشیوں اور کہکوں کی بہاروں نے بھی اس کے وجود کو ذہنی انتشار سے نہیں نکالا تھا۔ حد ہے یار، ایک تو تم نے تیار ہونے میں اتنا وقت لگا دیا ہے، لگتا ہے شادی ہی نہیں کرنی لڑکے، فضا نے شوخی سے کہتے اسے چھیڑا تھا۔ آپ بھی تو نہیں کرتے شادی، اور میرے لیے اتنی جلدی کیوں؟ باری نے ناراضگی سے کہتے رخ موڑا۔ فضا نے کندھے اچکائے، اسے تیاری میں مدد دی۔ کبھی دل نہیں چاہتا ان سے اس بے وفائی کی وجہ پوچھے؟ فضان جتنا اس موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا، باری اتنا ہی اس چیز کو موضوع گفتگو بنا رہا تھا۔ قطع تلقی کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلا کرینہ رازوں کی تدفین ہوتی ہے، فیضی نے عام سے انداز میں کہتے وہاں سے واپسی کے قدم بڑھائے۔ محبت کے راز؟ میرا بس چلے فیضی تو میں اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں جس نے میرے ہمزاد کی زندگی کو ایک فل سٹاپ سے آگے نہیں بڑھنے دیا، تنفر سے کہتے افق شاہ کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا تھا، مگر اس نے سر جھٹکتے اسے بھی اپنی زندگی سے جھٹکا تھا۔ آپ نے کہا تھا انیزے کی کوئی حیثیت نہیں، باری پھر یہ سب؟ وہ اتنا زور سے چلائی تھی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ باری نے اس کا جنونی انداز دیکھا تو اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ ایسے ہی تو وہ اسے شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا۔ دل نے اس کی فتح پہ مبارکباد دی تھی۔ وہ آج بھی کہیں نہیں ہے افق، یہ تو بس امی وغیرہ کی ضد تھی، تو اس لیے بلیو می۔ باری نے اس کے مخروطی ہاتھوں کی تھامنا چاہا جیسے اس نے جھٹک دیا تھا۔ وہ جو آج ہی حویلی سے آئی تھی، باری اسے ریسیو کرتے ان دونوں کی فیوریٹ جگہ پہ لایا تھا، کامران کی بارادری۔ تم نے اپنے لیے ہی سٹینڈ نہیں لیا باری، میں کیا یقین رکھوں کہیں میرے لیے کھڑے ہونے کا وقت آئے، ایسے سرے راہ چھوڑ دو گے نا؟ افق نے ان خدشوں کو زبان پہ لایا جو اسے رلا رہے تھے۔ اسے انیزے سے پرابلم نہیں تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا انتخاب غلط تھا۔ جو شخص اپنی جنگ نہ لڑ سکا وہ اس کی کیا لڑے گا؟ میں نے سب کشتیاں جلا کے یہ راہ چنی تھی باری۔ افق نے آنسوؤں کا آخری قطرہ صاف کرتے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ بولی سب کچھ، اب بولوں میں؟ باری نے اس کے گرد اپنا حصار باندھے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اتنی زیادہ سٹریس میں آ چکی تھی کہ باری کی پیش رفت کو نوٹس کیے بغیر اس کے سینے پہ سر رکھے رو دی تھی۔ ایسا کیوں کیا باری؟ مجبوری تھی، گھر میں میرے اور تمہارے ریلیشن کو لے کے انیزے نے بہت فساد کیا ہوا، تو وہ جیلس ہے تم سے افق، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی اپنے جنون اور جیلسی میں تمہارے لیے کوئی مسائل کھڑے کرے۔ سب ٹھیک ہو جائے، میں سب ٹھیک کر لوں گا، پلیز افق، ٹرسٹ می۔ باری نے اس کے داہنے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑا تھا۔ باری، افق نے پانی پہ گرتے نرحال سے پرندے کو دیکھتے اسے پکارا۔ بولو افق۔ اس نے ابھی تک اپنی قیمتی شے کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ پرندہ پانی میں ڈبکی لگا رہا تھا۔ وہ پرندہ ڈوب رہا ہے، اسے بچا لاؤ باری۔ افق کی انوکھی فرمائش پہ چونکا، جو بایاں ہاتھ اٹھائے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باری نے حیرت سے پانی میں ڈبکی لگاتے پرندے کو دیکھا اور پھر افق کو، جس کی آنکھوں پہ پھر سے موتی چمکنے لگے تھے۔ وہ اپنی من مرضی سے ڈبکی لگا رہا افق، میں اسے کیوں روکوں؟ شاید اپنے سکون کی خاطر وہ اسے انجوائے کر رہا ہے۔ باری نے ایک بار پھر اس پرندے کو دیکھا۔ کوئی خوشی سے موت کے کنویں میں چھلانگ کیوں لگائے گا؟ اسے نہ پرندے کی سمجھ تھی نہ ہی باری کی۔ اس نے باری کے سینے سے سر اٹھائے، اس کے حصار سے آزاد ہونا چاہا تھا۔ باری نے بنا کسی احتجاج فوراً سے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ وہ جو سمجھی تھی شاید اتنے دن ملنے کے بعد باری اس سے ڈھیروں شکوے شکایتیں کرے گا، لیکن سب کچھ اس کی سوچوں کے برعکس ہوا تھا۔ باری نے اسے یہاں لاتے ساتھ اپنی اور انیزے کی فوراً والی انگیجمنٹ کا رونا رویا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افق کو کل ڈپارٹمنٹ ہی سے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے اس نے بنا وقت ضائع کیے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر اپنے انداز میں۔ پلیز افق، کچھ دیر اور، ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے تمہیں۔ باری کو لگ رہا تھا وہ اس سے بدظن ہو رہی ہے، تبھی اس نے انتہائی میٹھے انداز میں کہا، بہت تھک چکی ہوں باری، ایسا لگ رہا ہے جیسے طویل سفر کے اختتام پہ پورے وجود پہ آبلے پڑ چکے ہیں۔ افق نے انتہائی مدھم آواز میں کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا افق، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی سچویشن۔
اس نے چہرے پہ بےچارگی سجائے افق سے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا موڈ حد درجہ آف ہو چکا تھا، تبھی باری کو مانتے ہی بنی تھی۔ اگلے دن افق اس کی عجیب و غریب فرمائش سنتے حیران سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے باری، میں بھلا ہم ایسے کس طرح جا سکتے، سب کیا کہیں گے؟ افق نے باری کے ہاتھ میں پکڑے اسلام آباد کے 2 ٹکٹس دیکھتے کہا تھا۔ آئی نیڈ سم ریفریشمنٹ، بہت ہیکٹک ہو چکا ہوں افق، اور جب سے منگنی ہوئی وہ لڑکی ہر دم میرے سر پہ سوار رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ دن میں یہاں سے سب سے دور صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ باری نے ٹکٹس کو فولڈ کیے سامنے لگے نیم کے درخت پہ نظریں ٹکائے کہا تھا۔ فرار مسائل کا حل نہیں ہے باری، اس کی انوکھی فرمائش پہ وہ جز بز ہوئی تھی۔ کچھ وقت اپنی من مرضی کا گزارنے کا حق بھی نہیں ہے مجھے تمہارے ساتھ، باری نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے باری، شاید ابھی ان سب کا وقت نہیں آیا، افق نے جھجکتے ہوئے اپنے خدشات بیان کیے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اس سوچ پہ افق شاہ کہ میں صرف سکون کے کچھ لمحے آپ کی رفاقت میں گزارنا چاہتا تھا، اینڈ دیٹس اٹ، اٹس اوکے، اگر تم چاہتی تو میں یہ کینسل کر دیتا ہوں۔ باری کا ٹوٹا ہوا انداز تھا۔ افق کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا، وہ شخص پہلے ہی معاشرتی الجھاؤ کا شکار تھا اور افق اسے مزید سٹریس آؤٹ کر رہی تھی۔ جو فیصلہ ہوش و حواس میں کرنے والا بھی تھا، وہ دونوں اپنے اپنے خدشات میں اسے قبول کرتے وقت کے دھارے میں بہہ رہے تھے۔ اس نے حیرت سے چوکھٹ پہ ٹھہرے اجنبی شخص کو دیکھا۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک نامحرم کے سامنے تھی۔ وجدان یکٹک اس ابصرہ وجود لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ سفید لباس تو اداسی کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر آج پتہ چلا اس رنگ سے زیادہ خوبصورت شاید ہی کوئی رنگ خوبصورت ہو۔ میکانکی انداز میں کہتے اس نے ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ کون ہے آپ اور یوں ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی اگر کسی کو بھی اس کے کمرے میں کسی اجنبی کی آمد پتہ چلی تو کیا انجام ہوگا۔ ایک اجنبی جو بہت جلد آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ مبہم انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ پلیز جائیے آپ یہاں سے، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وجدان نے اسے زیادتی ہوتے دیکھا تو پھرتی سے وہاں سے نکلا تھا، اور اسی شام اس نے خبر سنی تھی گاؤں میں آئے مہمان کو حویلی کے دشمنوں نے قتل کر دیا۔ کتنی دیر تک اسے اپنا ہوش نہ تھا، بھلا اس سے زیادہ کون اس حویلی کے رازوں سے آگاہ تھا کہ پاک بی بی کے کمرے کی طرف بڑھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگلے روز درگاہ میں آتے اس نے اس اجنبی شخص کی مغفرت کی دعا کروائی۔ سنا ہے بیچارہ پاک بیبیوں کے حجرے میں چلا گیا تھا۔ ایک عورت کی سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچی۔ توبہ توبہ بہن، ایسے مجرم کی تو یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ایک اور آواز آئی تھی۔ تخت پہ بیٹھی پاک بیبی نے سختی سے آنکھیں میچی، جہاں بار بار اس اجنبی کا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ دربار کے معاملات نپٹاتے وہ نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ ایک مریدنی نے اس کی حالت کو دیکھتے شاہ صاحب کو خبر پہنچائی۔ آج وہ شخص پھر سے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح۔ زمانے کے ستائے ہوئے لگتے ہو، اس نے بھاری آواز پہ سر اٹھایا، جہاں وہ بزرگ پھر سے اس پہ سایہ فگن ہوئے ٹھہرے تھے۔ اس نے ایک مایوس نگاہ ان کے اوپر ڈالنے کے بعد پھر سے نگاہ جھکا لی۔ بزرگ نے اس کے ہاتھوں میں پہنی گھڑی سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد تھا۔ حالات سے بھاگنا مسائل کا حل نہیں ہوتا، یوں اس چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ برخوردار، اندر آؤ، اس ذات سے ملو جو 5 وقت باقاعدگی سے اپنی طرف بلاتی ہے۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، حالانکہ کتنے لوگ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں۔ آج پھر انہوں نے اس کے گھنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتے کچھ کلمات کا ورد کیا اور مسکراتے ہوئے چھوڑ دیا۔ گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے ہم باپ کہتے ہیں۔ ہم مانتے تو ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، پر ہم اس کی نہیں مانتے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں اللہ ہے، پر ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ مشکلات چاہیں کسی اژدہا کی طرح منہ کھولے کھڑی ہوں، پر وہ تمہارے رب سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ ان بزرگ کی مکمل کوشش تھی کہ وہ کچھ بولے، کچھ ایسا جو اسے صرف اس چوکھٹ تک تو لے آتا جو اندر نہیں آنے دیتا۔ جو قوت اسے یہاں لاتی تھی وہ اسے اندر کیوں نہیں آنے دیتی؟ قدر نہیں کی تھی میں نے، مجھے سب عطا کیا گیا مگر قدر نہیں کی میں نے، ایک نجیب سی آواز نکلی تھی۔ لا حاصل کا پچھتاوا کیوں؟ بزرگ شاید اس کی بات نہیں سمجھے تھے۔ حاصل کر کے چھوڑا تھا، اس کی آواز میں پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے۔ وہی قسمت میں لکھا تھا، بزرگ نے مسکرا کے کہا۔ قسمت نے عطا کیا تھا جسے انمول نہ جان کے چھوڑ دیا۔ آواز میں بلا کا درد تھا۔ بزرگ نے افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالتے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ خون میں لپٹی لاش باری کا آخری خواب تھا، جس کے بعد سے خوابوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ہر طرف کی سوچوں کو جھٹکے وہ افق کو لیے اسلام آباد مری کے ٹرپ کے لیے آیا تھا۔ افق نے دوستوں کو دوبارہ سے گاؤں جانے کا جھوٹ بولا تھا، جبکہ باری کے بارے میں لا علم تھی۔ حقیقتاً وہ دونوں ہی حالات سے فرار چاہ رہے تھے۔ وہ ونڈو سے باہر کے مناظر پہ نگاہ جمائے بیٹھی تھی جب باری بھاپ اڑاتے 2 چائے کے کپ لیے وہاں آیا تھا۔ انجوائے کیا جا رہا ہے؟ گلے میں لپٹے مفلر کو اتارتے اس نے افق کو اس منظر سے نکالا۔
यहाँ कितना सुकून है ना बारी, उफक ने यासिया से कहा। बारी को हमेशा उसकी इन बातों से चिढ़ होती थी। प्लीज़ उफक यार, कोई फ़लसफ़ा नहीं, हर तरह की टेंशनों से खुद को आज़ाद कर लो और महसूस करो इन लम्हात को जिसमें तुम और मैं हूँ। बारी ने जज़ब के आलम में कहते उसके कंधे पे सर टिकाया। उफक को एक अजीब सी झिझक आड़े आने लगी थी। आज तक वो और बारी पब्लिक प्लेसेस पे मिलते रहे थे। पहली बार यूँ बंद कमरे में उफक को घबराहट हो रही थी। तुम ठीक हो ना उफक? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं। बारी ने बर्फ़ होते हाथों को महसूस किया तो अपने हाथों में लिए उन्हें गर्मी पहुंचाने लगा था। बाहर चलें? मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है, अजीब सी घुटन है। चलो पहले ये चाय तो ख़त्म करो यार, बाहर जाते ऐसे ठंड लग गई तो। बारी के अंदाज से झलकती फिक्र उफक को सरशार करने लगी थी। रात गए तक वो माल रोड पे घूमते रहे जहाँ कहीं मन चले और नए शादीशुदा कपल्स को देखते बारी की ठंडी मीठी सरगोशियाँ नचाते हुए भी उसे एक और जहान में लिए जा रही थी। वो एक ऐसे अंधेरे जंगल की मेहमान बनने को तैयार थी जहाँ से वापसी शायद ही मुमकिन हो। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो स्नोफॉल ने माल रोड को 4 चांद लगा दिए थे। जब वो थक कार के कमरे में पहुंचे तो बारी की नई जिद शुरू हो गई थी। बारी ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, सबने कांटेक्ट करना होगा मुझसे। बारी की जिद थी कि जितने दिन वो यहाँ थी वो अपना सेल ऑफ रखेगी। जहाँ मीना फूफो की आने वाली बार बार की कॉल उसे तो नहीं, अलबत्ता बारी को ज़रूर डिस्टर्ब कर रही थी। मैं जब साथ हूँ तो क्या मुश्किल होगी? उफक प्लीज़, मुझे यूँ दबो सी लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा राज खुल जाएगा। मुझे अब ये राज रखना भी नहीं है। बारी ने सोफे से पे गिरते हुए कहा। उफक को अपनी मंजिल करीब नज़र आ रही थी, यही तो वो चाहती थी। बारी सोफे पे ही सो चुका था। उस पर नज़रें जमाए वो हकीकत की दुनिया से कहीं दूर निकल आई थी जहाँ हवेली की फरसूदा रवायात नहीं थी। सांस लेने की आज़ादी थी, एक नई दुनिया उसकी मुंतज़िर थी। लेकिन वो भूल रही थी ये दुनिया बराबर का हिसाब लेती है, शायद इतना देती नहीं जितना सूद समेत और बड़ी फराग दिली से लेती है। मौसम के तेवर बदले थे। अचानक हर तरफ से घटा टोप अंधेरा छाया। उसे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। बादलों की गर्ज से बारी की आंख खुली थी। कमरे में छाए अंधेरे से उसे अंदाज़ा हुआ शायद लाइट नहीं थी। उफक, बारी ने अंदाजे से बेड की तरफ बढ़ते आवाज़ दी थी। मुझे डर लग रहा है बारी। उफक की आवाज़ करीब से कहीं उभरी थी। सेल उसके पास था नहीं, वो बारी की फरमाइश पे बेड पे बंद पड़ा था, जबकि उसने भी आते साथ सेल से जान छुड़ा रखी थी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो उफक के मुँह से हल्की सी चीख उभरी थी। कौन है? बारी, जो अभी उफक को इस अंधेरे में ढूंढ ही नहीं पाया था। उसकी खौफ भरी चीख ने उसे मज़ीद डिप्रेस किया। सर, रूम सर्विस, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी देखिए कितने बजे तक ठीक किया जाता है, तब तक आप ये मोमबत्ती ले लें। लड़के की आवाज़ पे एक सुकून भरी सांस खारिज करते वो अंदाजे से दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जहाँ सामने रूम सर्विस वाला लड़का 3 मोमबत्तियों पे मुश्तमिल कैंडल पैनल लिए खड़ा था। कमरे में अजीब सी रोशनी हुई थी। बारी, मुझे अंधेरे से डर लगता है और ये तूफान ऐसे लग रहा है जैसे दीवारें टूट जाएंगी। उफक ने अपने डर का खुलासा किया। बारी ने मोमबत्ती की रोशनी में हिरनी जैसी आंखों का खौफ बाखूबी देखा था। वहीं उफक का बिखरा सरापा उसे डिस्टर्ब करने लगा था। मैं आ जाऊँ वहाँ, अगर तुम डिस्टर्ब फील ना करो। बारी ने बेड की साइड पे कैंडल रखते उसे ऑफ़र की थी, जिसके जवाब में उफक ने कोई जवाब नहीं दिया था। बारी ने उसकी कैफियत का अंदाज़ा करते उसके करीब जगह संभाली। सो जाओ उफक, मैं हूँ ना यहाँ। तुम्हारा शौहर एक बेहतरीन रखवाला मेरे होते हुए कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बारी की जुबानी बात को समझे बगैर उसने अपना सर उसके शाने पे टिकाया। बारी को अंदाज़ा नहीं था कि उफक कितनी आसानी से उसके जाल का शिकार हो जाएगी, और इस सूरत में जब उन दोनों के दरमियान एक महरम रिश्ता मौजूद था, इस रिश्ते के तकाज़ों से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं था। बारी ने उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधे गिरफ्त मजबूत की। उफक ने चौंकते हुए नीम रोशनी में बारी को देखा, जिसने सहूलत से झुकते हुए उसके माथे पे बोसा दिया। उसके गिर्द खतरे की घंटियां गूंजी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था बारी उसके लिए ऐसी आग साबित हो रहा था जो उसके वजूद को आबला बना डालेगी। बारी प्लीज़, मैं अभी इस रिश्ते को ऐसे कबूल नहीं कर सकती। उफक ने उसे अपनी हदूदों कयूद याद दिलानी चाहिए। अभी और फिर कभी क्या होता है उफक, जो है वो आज है, और आज बहुत खूबसूरत है। मैं इन लम्हों को खुल के जीना चाहता हूँ, जहाँ मौका भी है, दस्तूर भी और महबूब भी। भारी गमगीर लहजा उफक के जिस्म में सनसनी दौड़ा गया। बारी प्लीज़, मैंने मीना फूफो से वादा किया था इस रिश्ते की हदूद को तब तक नहीं फैलाएंगे जब तक कि इस रिश्ते को हम दुनिया के सामने नहीं ले आते। बारी की बढ़ती जसारतों पे उफक ने एहतजाज करते खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। मीना फूफो के नाम पे बारी के दिमाग में कई तूफान उठे थे। वो नहीं जानती थी कि मसलहत की राह निकालते वो खुद को बारी के कहर का शिकार बन जाएगी। तुम्हारे लिए बारी से बढ़ के कुछ अहम नहीं होना चाहिए उफक शाह। अगर तुम्हें इतना ही मीना फूफो की बातों में आने का शौक़ है तो इट्स ओके, मैं ये रिश्ता अभी ख़त्म कर देता हूँ।
کیونکہ مجھے افق شاہ پہ کسی کی پرچھائی نہیں چاہیے. اس کے دماغ دل پہ صرف عبدالباری ہونا چاہیے, صرف عبدالباری. باری کا برفیلا لہجہ افق کو شوق کر گیا. باری نے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی. اس نے افق کے گرد سے اپنا حصار توڑتے اپنی گرفت سے آزاد کیا. افق کو ایک دم اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا. اگر وہ باری کو ناراض کر دے گی تو پھر سے کال کوٹریاں اس کا مقدر بن جائیں گی. دماغ میں جھکڑ چلنے لگے تھے. باری پلیز ناراض نہ ہو. افق نے بیڈ سے اترتے باری کا بازو تھاما, جہاں اپنا پتہ کامیاب جانے پہ باری کے چہرے شاطرانہ مسکراہٹ بکھری تھی. اسے یقین تھا افق شاہ انہی لڑکیوں میں سے تھی جو اس کی ذرا سی توجہ پاتے کسی ڈلی کی طرح ٹوٹتی اس کی گود میں گرنے کو تیار تھی. افق تم جانتی ہو نا کتنی اہم ہو تم میرے لیے. میرا بس چلے میں پوری دنیا کی نظروں سے چھپائے تمہیں اپنے پاس محفوظ کر لوں. باری نے جذباتی انداز میں کہتے وہاں سے اٹھنا چاہا جب افق کا ہاتھ اس کے شانے پہ ٹکا تھا. پلیز افق. باری نے اس کا ہاتھ چٹکتے آگے بڑھ جانا چاہا. میں حق سے تمہاری محبت لینا چاہتا ہوں, کسی بھیک کی طرح نہیں. اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محبت تمہاری زندگی میں مسائل کھڑے کر سکتی ہے تو ہمیں کوئی بہترین فیصلہ لے لینا چاہیے. باری نے بات مکمل کرتے دوبارہ سے صوفے پہ اپنی جگہ بنائی. افق نے وہ رات کہیں خدشات میں مبتلا رہتے گزاری. اسے باری کی ڈیمانڈ غلط بھی نہیں لگ رہی تھی. وہ اس کی منقوہ تھی جس پہ وہ مکمل حق رکھتا تھا, مگر اب تو وہ اسے ناراض کر چکی تھی. اگر وہ اسے دل برداشتہ ہوتے چھوڑ گیا تو اتنی محنت رائگاں جائے گی. افق کے لیے باری ایک شکار تھا, مگر وہ بھول رہی تھی کہ ایک شکاری ماہر نہ ہو تو وہ خود بھی شکار ہو جاتا ہے. بابا یہ ساحل کون ہے, کیا پریشانی ہے اسے؟ اس نے دربار کی طرف بڑھتے اس سے ملحقہ حصے پہ بنی مسجد کی چوکھٹ پہ بیٹھے ساحل کو دیکھا جو تقریباً روز ہی وہاں بیٹھا ہوتا تھا. پتہ نہیں پاک بی بی, کسی سے کبھی بولتے نہیں دیکھا گیا اسے. ہاں لیکن کبھی مرشد سائیں کا گزر ہو تو بات کر لیتے ہیں. بزرگ دربان نے اسے چوکھٹ پہ بیٹھے شخص کے بارے آگاہ کیا تھا. اسے اجازت نہ تھی کہ وہ کسی سے بات کرے, تبھی سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی تھی. درباری معاملات نپٹانے کے بعد وہ واپس جانے لگی. تب وہ شخص برگد کے بوڑھے پیڑ کے نیچے سو رہا تھا. اس کی پیشانی پہ چمکتا پسینہ دھوپ کی شدت بیان کر رہا تھا. پاک بی بی نے بے اختیار اس کی جانب قدم بڑھائے تھے. اے اٹھو, پاک بی بی آ رہی ہیں تمہاری طرف. ایک درباری نے بھاگتے ہوئے اس ساحل کو اٹھایا جو سیاہ چادر اوڑھے سو رہا تھا. اسے لاشعور سے آتی آوازیں بیدار کرنے لگی تھی. تھوڑا سا کسمساتے اس نے سائڈ کے بل کروٹ لی. پاک بی بی نے ننگے پاؤں چلتے اینٹوں کی تپش کو بخوبی محسوس کیا تھا, اور ایسے میں اس ساحل کا یوں بے حال ہونا بھی نظر آ رہا تھا. اس نے کروٹ کے بل لیٹے لیٹے آنے والی ہستی کو دیکھا جس کے گرد کہیں دربان اور مریدنیوں کا مجمع سا لگا تھا. کون ہو تم اجنبی, اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک عورت نے اسے مخاطب کیا جو یکٹک سفید لباس میں ملبوس پاک بی بی کو دیکھے جا رہا تھا. گرچہ چہرہ مکمل طور پہ ڈھانپا ہوا تھا مگر اس کی متجسس نگاہیں کچھ کھوج رہی تھی. ساحل ہے پاک بی بی, سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے. تبھی مرشد سائیں وہاں آئے تھے جو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ اجنبی ان کے علاوہ ہر انسان کو ایسے دیکھتا تھا جیسے کسی اور جزیرے کی مخلوق ہو. پاک بی بی نے اس کی بات سمجھتے سر ہلائے وہاں سے چلے گئی. جاتے ہوئے راستے میں ایک بار پھر مڑ کے اس ساحل کو دیکھا جو ابھی تک ان سب کو دیکھ رہا تھا جو پاک بی بی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے ایک بار دیکھتے پھر سے اپنے حجرے کی طرف قدم اٹھا لیے, جبکہ وہ ساحل ابھی بھی ان کے پاؤں کے نشان دیکھ رہا تھا. اسے وہاں خون نظر آ رہا تھا. جہاں جہاں پاک بی بی کے قدم پڑے تھے وہیں پہ اسے خون آلود قدم دکھائی دے رہے تھے. کون تھی وہ؟ بزرگ نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہمیشہ سوال ہی کرتا تھا. پاک بی بی اس درگاہ کی گدی نشین ہے. بزرگ کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا. نہیں, وہ پاک بی بی نہیں ہے. وہ خون وہاں دیکھو, وہ جہاں قدم رکھتی وہاں خون ہے, ہر طرف بکھرا خون. وہ قاتل ہے. نہیں, وہ پاک بی بی نہیں ہے. حیاتی کیفیت میں آتے وہ چلا رہا تھا. کہیں لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے. بزرگ نے چونکتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا. وہ شخص کہیں سے بھی یہاں کا باشندہ نہیں لگتا تھا. پھر درگاہ کے مکینوں کے رازوں سے کیسے واقف تھا وہ شخص کیوں مسجد کے اندر نہیں آتا تھا؟ نہ ہی کبھی اسے کسی نے درگاہ پہ حاضری دیتے دیکھا تھا. کئی سوال تھے جو وہاں لوگوں کے دماغ میں امڑ رہے تھے مگر وہ ان سب کو اب ہام میں ڈالے پھر سے اپنے اوپر چادر اوڑھتے سو گیا تھا. وہ نیند میں بھی بڑبڑا رہا تھا. مرشد سائیں نے آگے بڑھتے اس کے لبوں کے قریب کان لگائے. وہ پاک بی بی نہیں ہے, وہ قاتل ہے میری. دھیمی آواز میں مرشد سائیں کو جھٹکا دیا تھا. ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. صبح افق کی آنکھ کھلی تو خالی کمرے نے اس تک استقبال کیا. کہیں بھی باری کا وجود نہیں تھا. اپنے گرد گرم شال اوڑھے وہ ہوٹل سے باہر آئی تھی. مینیجر سے اسے پتہ چلا تھا کہ باری پیدل ہی کہیں گیا ہے. وہ اس کی تلاش میں مال روڈ پہ چلتی بازار کی طرف نکل آئی تھی. تبھی اس کی نگاہ باری پہ پڑی جو ایک بچے کو اٹھائے اسے لاڈ کرنے میں مصروف تھا. افق نے مبہوت ہوتے یہ منظر دیکھا تھا. باری نے اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا جہاں افق گمسم سی ٹھہری تھی.
बीट माई वाइफ उफक अब्दुल बारी। उफक ये टूरिस्ट है, मुझे इनका बच्चा बहुत क्यूट लगा है। बारी उफक को शानों से थामे उन लोगों के करीब लाया था। ओह, आपकी वाइफ बहुत क्यूट है, अभी ये खुद भी बच्ची सी लग रही हैं। फिर आपको बच्चे की ख्वाहिश क्यों है? अभी इन्हीं के साथ खेलिए। सामने मौजूद खतून कुछ एक्स्ट्रा मुंह फट साबित हुई थी। उफक उनकी बात सुनते ब्लश करने लगी थी। बारी ने उसके चेहरे का मंजर देखा तो दिल पे एक वारदात हुई थी, मगर वो इग्नोर करते उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। शौक की कोई कीमत थोड़ी होती है। वेल, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बारी ने उनसे अलविदाई कलमात कहते इजाज़त ली। नाराज़ हैं? उफक ने उदास नज़रों से बारी को देखते कहा, जो उसकी तरफ देखने की बजाय इधर उधर के मनाजिर देख रहा था। उफक को अपने आर्जी हसार से भी आज़ाद कर चुका था। तो क्या नहीं होना चाहिए? बारी ने उसे तीखे चतुनों से घूरते कहा। सॉरी, उफक ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों कान पकड़ते थोड़ा ज़मीन पे बैठने वाले अंदाज में कहा। रहने दें, आप अंदाज़ा है मुझे अपनी औकात। बारी का नाराज़गी जतलाता अंदाज उफक की जान निकालने लगा था। चलें, बारी ने कहते साथ वापसी के लिए कदम उठाया, जबकि वो अपनी जगह रुकी रही थी। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। बारी ने उसे अपना हम कदम ना देख पीछे मुड़ के देखा तो उफक फ़ौरन बोली थी, सोच लो, इस माफ़ी की भरपाई महंगी पड़ सकती है आपको। उफक शाह, बारी का ज़ोमानी अंदाज उसे पलके झुकाने पर मजबूर कर गया था। शर्त है? उफक ने सवाल उठाया। लाज़िम मलज़ूम की जंग। बारी ने उसकी तरफ कदम उठाया। वो उसे ये नहीं कह पाया था कि उफक शाह को झुकाने का अज़म है। उफक, बारी का भारी गमगीर लहजा उफक की जान लबों पे अटकी थी। उसने भारी पलकों की चिलमन उठाए उसे देखने की कोशिश की। बेफिक्र रहिए, आपकी मर्ज़ी के बगैर हद से तजावुज़ करना तो दूर, आपको देखूंगा भी नहीं। बारी ने हल्का फुल्का अंदाज अपनाते उसकी जान खलासी की। उफक ने एक गहरी सांस भरते बारी को घूरा। कितने बदतमीज़ हैं आप, मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। अपना रूड बिहेवियर देखा था आपने? उफक ने नाराज़गी दिखाते मुंह फैलाया। इस बात को यहीं ख़त्म कर दे उफक शाह। आपका इनकार मेरे लिए रिजेक्शन के ज़मरे में आता है, मगर फिर भी जहाँ उफक शाह वहाँ मेरी कोई अना नहीं। बारी ने मुस्कुराते हुए उसके माथे से अपना सर टिकराया। वो हल्की फुल्की होते मुस्कुरा दी थी। एक भरपूर ट्रिप गुजारने के बाद वो मरी से वापस आ चुके थे। उफक ने हर तरह से काबिल एतबार पाया था। वो सरशार थी कि बारी आम लड़कों जैसा नहीं। एक हफ्ता अकेले कमरे में गुजारने के बाद भी उसने अपने रिश्ते के हकूक़ की डिमांड नहीं की थी। कुछ लम्हों की शरारत थी, मगर सब ठीक हो गया था। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि शेर हमेशा अपना शिकार पे झपटने के लिए 2 कदम पीछे ज़रूर जाता है। किन चक्रों में हो तुम उफक? तुम्हारी तो शक्ल देखने को तरस चुके हैं हम। अनीता और एलिया ने उसे डिपार्टमेंट में देखा तो जा लिया। कुछ खास नहीं, गाँव के बार बार चक्कर लग रहे हैं। मीना पुप्पो और अम्मा जान की तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से। उफक ने इंतहाई नफासत से झूठ बोला था। ये तुम्हारी मीना पुप्पो के बच्चे नहीं हैं? तुमने कहा था वो मैरिड हैं, फिर भी? अनीता ने सवाल उठाया। बारी ने बरवक्त मदाखलत करते उसे सवालों से महफूज रख लिया था। शाम में धर्मेश की पार्टी पे कौन कौन जा रहा है गर्ल्स? बारी ने खुशदिली से कहते उन्हें ज्वाइन किया। मैं तो बिल्कुल नहीं, वार्डन ने 10 बजे के बाद एंट्री बंद कर देनी है। उफक ने साफ इनकार किया था। ओह कम ऑन उफक, मेरे पास रह लेना। अब ऐसा भी क्या, एक रात ही की तो बात है। अनीता ने मुस्कुराते हुए उसे ऑफ़र की। कुछ दिनों पहले ही धर्मेश और उसकी मंगनी हुई थी, जिसकी सेलिब्रेशन में उसने अपने दोस्तों और अनीता ने उन लोगों को बुलाया था। सॉरी अनीता जान, मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकूँगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मुझे नैनी से मिलने जाना है, वो काफ़ी बीमार है। एलिया ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा था। उफक ने कुछ बोलना चाहा था जब अनीता ने उसे आंखें दिखाई। वहीं बारी की आंखों के मबहम इशारे उसे मानने पर मजबूर कर गए थे। पार्टी टाइमिंग 8 बजे के बाद की थी। बारी ने उसे हॉस्टल से पिक किया था। अनीज़े भी आ रही है क्या वहाँ? उफक ने आम सा अंदाज़ अपनाने की कोशिश की, मगर उसके अंदाज से छलकती जेलसी बारी ने बाखूबी मुलाहिजा की थी। जेलस हो रही अपनी सौतन से? बारी ने उसे छिड़ते हुए कहा। ओहो, मैं क्यों जेलस होने लगी? मेरी बला से एक छोड़ 2 ले आओ। उफक ने सरसरी अंदाज अपनाया। सोच लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बारी ने चैलेंजिंग अंदाज में उस पर आइज़ जमाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस एक काम करूँगी, जिस वजह से ये लड़कियों में कंपटीशन बढ़ेगा, मैं उस वजह का सर उड़ा दूँगी। उफक ने मज़े से कहा। उसके जारहाना तेवर देखते बारी का जिनाती कहका उभरा था। मैं तुम्हें इतना नडर तो कभी नहीं समझता था। बारी ने उसे छेड़ा। मेरे अंदर हर तरह की क्वालिटीज़ बदरजाए अतम मौजूद है, चैलेंज मत करिएगा। उफक ने मसनूई गुस्सा दिखाते चैलेंज किया था। प्यार करने के भी? बारी ने अपने मतलब की बात निकाली। उफक ब्लश होती रुख मोड़ गई। बारी ने उसका अंदाज देखा तो गाड़ी में कैसेट प्लेयर कर दिया। होंठों से होंठों की शबनम चुरा लो तुम, उस रात में जल जल के हर आग बुझा लो तुम, ये जिस
شاید باری کا ادھورا چھوڑا گانا پلے ہوا تھا جو ارنیات کی حدود کو چھو رہا تھا۔ افق نے الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہاتھ بڑھا کے گانا بند کر دیا۔ کتنی فضول چوائس ہے آپ کی، افق نے خفت مٹانے کے لیے باری پہ چڑھائی کی۔ کچھ غلط ڈیمانڈ تو نہیں تھی ویسے؟ باری نے گفتگو کا رخ پہلے سے اپنی پسند سے موڑ دیا تھا۔ باری، اب اگر ایک بھی فضول بات کی میں سر پھوڑ دوں گی آپ کا، افق نے خجل ہوتے کہا۔ باری نے دوبارہ سانگ پلے نہیں کیا تھا، مگر باقی کے راستے وہ اس گانے کو دھیمے سروں میں گنگناتا ضرور رہا تھا۔ دھرمیش کے گھر پہنچتے ہی اسے معلوم پڑا تھا وہاں باری کے دوستوں اور انیتا دھرمیش کے کزنز کے علاوہ کسی کلاس فیلو کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، جبکہ پارٹی کی میزبانی دھرمیش اور انیتا کے مارٹس کارڈ والدین بھی کر رہے تھے، جہاں انہی کے سرکل کے لوگ موجود تھے۔ افق، وہ پنکی دیکھو ذرا، باری نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے افق کے قریب چیئر سنبھالتے کہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا، جہاں انیتا کی کزن سلیو لیس شرٹ کے ساتھ ٹائٹس پہنے اپنے جسم کی بھرپور نمائش کر رہی تھی۔ باری، افق کے تو سر پہ لگی تھی، تبھی وہاں سے احتجاجی واک آؤٹ کر چکی تھی۔ پاس سے گزرتے سرونگ بوائے سے کولڈ ڈرنک لی۔ باری جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپسی کے گلاس پہ ڈالتے بغور افق کے ہاتھ میں لیا جام دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے وہاں جا کے روکتا، افق بنا سوچے سمجھے ڈرنک کے 2 گلاس پی چکی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ سارا وقت باری نے اسے فضول چیزوں کے لیے بھڑکایا تھا۔ بے وقوف لڑکی، غصے میں عقل استعمال کرنا نہیں آتا کیا؟ بنا دیکھے ڈرنک کر لیا۔ افق کے سر پہ پہنچتے وہ دھاڑا تھا۔ پارٹی کے تیز میوزک پہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تو تم مجھے جیلس کرنا چاہتے ہو نا؟ تو پھر میں، افق کے لبوں سے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے، وہ بھول چکی تھی اسے کیا بولنا تھا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، باری نے اس کے کلائی پہ مضبوط گرفت کرتے ساتھ کہا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ ام الخبائث کو پینے کے بعد کہیں حواس نہ کھو بیٹھے۔ باری میں، اس نے مزید کچھ بولنا چاہا تھا جب باری نے سختی سے جھڑکتے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کی انگلیاں تیزی سے میسج ٹائپ کرنے پہ لگی تھی جب اس کا سیل بج اٹھا۔ انیتا، میں افق کو اس کے ہاسٹل چھوڑ دوں گا، وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ دیٹس وائی، باری نے عام سا لہجہ اپناتے افق کو گھورا، جبکہ دوسری طرف سے انیتا انہیں رکنے اور مل کے جانے کا کہہ رہی تھی۔ باری نہیں چاہتا تھا کہ انیتا یا کوئی اور افق کو اس حال میں دیکھے، تبھی وہ ان سے ایکسکیوز کرتا نکل آیا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اسے فیضان چاچو کے فلیٹ پہ لے آیا تھا، جو اکثر اوقات باری اور اس کے دوستوں کے لیے استعمال میں رہتا تھا۔ فلیٹ پہ پہنچنے تک وہ سو چکی تھی۔ باری اسے کڑے تیوروں سے گھرتا گود میں اٹھائے اندر لایا تھا۔ فلیٹ 2nd فلور پہ تھا، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی اسے نوٹس نہیں کیا تھا۔ اندر آتے ساتھ ہی اس نے افق کو شاور کے نیچے کھڑا کرتے اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا۔ وہ ہوش و حواس کھوئے بھیگ رہی تھی، وہیں باری کے لیے کسی امتحان سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ کچھ ہوش سنبھلا تو اپنی یہاں موجودگی پہ سوال اٹھا تھا۔ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں ہیں، ہاں مگر یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ کیوں ہے؟ باری نے بات گاؤن اس کی طرف اچھالتے غصے میں کہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چینج کر کے باہر آؤ، باری کا اگلا حکم نامہ جاری ہوا تھا۔ نہیں، جب تک تم بتاؤ گے نہیں ہم کہاں ہیں میں چینج نہیں کروں گی، افق نے ضدی انداز اپنائے کہا تھا۔ نہ کرو، میں خود آ کے کر دوں گا، باری نے اسے دھمکایا تو وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح چینج کرتے باہر آئے۔ اس کے چکر میں باری بھی بھیگ چکا تھا، تبھی شرٹ ایک طرف سکھانے کو ڈالتے وہ پرسکون سا بیٹھا تھا جب افق روم میں آئی تھی۔ بھیگی لٹوں سے ٹپکتا پانی باری کے ہوش ٹھکانے لگانے کو کافی تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے امتحان بنی سامنے تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ایک اور معصوم خواہش، مجھے ہی کھا لو افق، صبح سے کام تو ایسے ہی کر رہی ہو۔ باری نے اسے غصے والے تیور دکھاتے بستر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں ایسے سو جاؤں، مجھے شرم آئے گی۔ افق کا ایک نیا مسئلہ، باری کا دل چاہا اس کا سر پیٹ ڈالے یا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ افق، پہلے بھی تم میرا دماغ خراب کر چکی ہو، بہتر ہے اچھے بچوں کی طرح جا کے سو جاؤ۔ باری نے اسے سرزنش کیا تو وہ سر ہلاتے چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ باری نے ٹھنڈی آب بھرتے اس کے حسین چہرے سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف کا سائڈ ٹیبل آف کرنے کے لیے جھکا تھا جب افق نے نیند میں رخ موڑا تھا۔ ایک لمحے کو باری کی نگاہ اس کے سراپے میں الجھی تھی۔ دماغ کہیں طوفانوں کی زد میں آیا تھا، جہاں افق کا عریاں لباس اس کے لیے امتحان ثابت ہوا تھا۔ اس کے وجود سے نظریں چراتے وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا، مگر کب تک؟ کمرے کی تنہائی اور رشتے کا احساس اسے مغلوب کر رہا تھا۔ خود پہ مکمل کنٹرول حاصل ہونے کے باوجود وہ افق کی طرف بڑھتے اپنے قدموں کو روک نہیں پایا تھا۔ افق، باری نے اس پہ جھکتے افق کو مخاطب کیا، جس نے مکمل غنودگی میں ہوتے نیم با آنکھوں سے باری کو دیکھا، جو کسی پرچھائی کی طرح اسے اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ اسے اپنے گرد محسوس کرتے اس نے کمزور سا احتجاج کیا، مگر باری اس پہ مکمل چھاتے اپنا سایہ کر چکا تھا۔ اس نفرت کی جنگ میں ایک اور رشتہ ان دونوں کے بیچ جنم لینے لگا تھا، جس سے وہ دونوں نظریں چراتے اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل میں لگے تھے، پر باری کا یہ قدم ان کے درمیان موجود آخری دیوار بھی گرا چکا تھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں،
وہ جو ادب و آداب کی حدود سے تجاوز کر جائے، وہ محبت کی بد دعا میں رہتے ہیں، جیسے اپنے انجام سے بے خبر وہ دونوں ہی محبت کی توہین در توہین کر رہے تھے۔ مسجد کی طرف جانے کے لیے اس نے دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز میں الجھا تھا۔ اس نے پاؤں میں اٹکنے والی چیز پہ نگاہ کی تو ششدر رہ گیا۔ وہ کمبل میں لپٹا کوئی انسانی بچہ تھا، ساتھ ہی ایک خط موجود تھا۔ بچہ بھی نیند میں تھا، مگر ٹھوکر لگنے سے وہ کسمساتے ہوئے رونے لگا تھا۔ رونے کی آواز گھر کی دہلیز سے ہوتی آواز اندر کے مکینوں تک پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ اس کی ماں کی آواز آئی تھی۔ وہ جو خط پڑھنے کے لیے کھویا تھا کہ ایک دم حواسوں میں لوٹ آیا۔ میرا لفظ تھے یا سنگلاخیں جو اس گھر والوں کے دل کا خون کر گئی تھی؟ کیا بےہودہ مذاق ہے یہ، تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بہن نے گریبان سے پکڑے ایک تھپڑ مارتے گویا اسے حواسوں میں واپس لانا چاہا تھا۔ یہ میرا بچہ، اگر آپ لوگ تسلیم کر سکتے ہیں تو کر لے، نہیں تو میں ابھی کے ابھی آپ کا گھر چھوڑ دوں گا، چٹانوں جیسے لہجے میں کہتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اس گھر کا لاڈلا بیٹا تھا، اسے کھونے کا ظرف کسی میں کہاں تھا، اس لیے اس کی بات پہ دل کڑا کرتے اس کے بچے کو بھی اپنا لیا گیا تھا۔ اس کی ماں کون تھی، کہاں تھی، کسی کو بھی اس بات میں ذرا برابر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہیں گھر کے مکینوں کے دلوں میں وہ ننھی کلکاریاں گھر کرنے لگی تھی۔ بی بی صاحب وہ وہاں بہت خوش ہے، سب بہت پیار کرتے ہیں، گھر کا اکلوتا لڑکا ہے نا۔ اس کی خاص ملازمہ نے رازداری سے اسے آگاہ کیا تھا، اور اسی شام اسے خبر ملی تھی کہ اس کی خاص ملازمہ ایک کار حادثے میں ماری گئی تھی۔ سب کی ہی موت آسان بنا دی اماں صاحب، ایک میں انچاہا وجود ہوں، اپنے کھوکھلے وجود سے آزادی چاہتی ہوں، مجھے بھی زہر لا دیں، میری سانسیں مجھ پہ بھاری ہیں، کتنے لوگوں کو ماریں گی آپ میری وجہ سے؟ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے درخواست کی تھی۔ کچھ حساب دنیا ہی میں ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے، اس بچے کو دنیا میں لانا تمہاری ضد تھی، اب تم بھول جاؤ گی کہ اس وطن نے کبھی کوئی بچہ جنا تھا؟ کروپر سے کہتے اس کی ماں نے ایک ٹھوکر مارتے اسے اپنے پاؤں کی قید سے آزاد کیا۔ خدا کے فیصلے اسی پہ چھوڑ دیں، مت اس کے بندوں پہ اتنے قہر برسائیے، وہ درد کی شدت سے چلائی تھی۔ تمہارے بچے کو چھوڑ دیا، کیا اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ خشونت بھری آواز اس کے لب سی گئی تھی۔ اس کے راز کو راز رکھ لیا گیا تھا، بلکہ اس کی ماں اور دادی نے اس کی آخری خواہش سمجھتے مکمل پردہ داری میں اسے شہر رکھا تھا، جہاں اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ہر ایک سے پوشیدہ رہ گئی تھی، اور آج اس بوجھ سے بھی آزادی مل گئی تھی جسے اس کی ماں اور دادی ناجائز اولاد کہتے ہر روز ٹارچر کرتی تھی۔ مگر آج اس کی محبت کی بے نام نشانی اپنے صحیح حقدار تک پہنچ گئی تھی۔ باری کی آنکھ سسکیوں کی آواز پہ کھلی تھی۔ معاف ہوتے ذہن پہ دباؤ ڈالے وہ اٹھ کے بیٹھا تھا جب نگاہ کمرے میں دبکی بیٹھی افق پہ پڑی تھی۔ کیا ہوا افق؟ اسے لٹے پٹے انداز میں بیٹھے دیکھ اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ آئی ہیٹ یو باری، وہ چیختے ہوئے پھر سے سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی تھی۔ باری کو اپنے اقدام کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرمندہ سے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا جب افق نے اسے جھٹکتے خود سے دور کیا۔ میرے قریب مت آنا باری، پہلے ہی تم میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہو، دور رہو مجھ سے، وہ اتنے زور سے چلائی تھی کہ گلے پہ خراش پڑ گئی تھی۔ افق میری بات سن لو پلیز، آئی ایم سوری، یہ جو کچھ ہوا سب انجانے، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی، باری نے کمزور آواز میں وضاحت دی تھی۔ میں نے تو تمہیں اپنا رکھوالا سمجھا تھا باری، اور تم ہی لٹیرے بن گئے، اس نے ہچکیوں کے درمیان بات مکمل کی۔ ایسا کچھ نہیں افق، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، باری نے آخری بار اس کی بدگمانی دور کرنی چاہی تھی۔ معاف کر دو باری، مجھ میں اس لمحے کو کوس رہی ہوں جب میں نے تم پہ اعتبار کیا، میں نے تم پہ اعتبار کیا ہی کیوں، غصے سے کہتے وہ باری پہ چلائی تھی جب اس نے آگے بڑھتے افق کو خود میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری افق، میں تمہیں اپنانا ضرور چاہتا تھا پر ایسے نہیں، میں کمزور مرد نہیں ہوں، مگر پھر بھی جذبات کے دھارے میں بہہ گیا تھا، مجھے معاف کر دو افق، باری نے اس کے سر میں انگلیاں پھیرتے وضاحت کی، جو ابھی تک ہچکیاں لیتے اس کے سینے سے لپٹی رو رہی تھی۔ کمرے میں چھائے سکوت کو افق کی کچھ دیر بعد لی جانے والی سسکیاں توڑ رہی تھی۔ باری اسے خود سے لگائے دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ میں نے بہت برا کیا ہے نا افق، میں سب ٹھیک بھی کر لوں گا، باری نے مصمم ارادے سے کہتے اسے خود سے الگ کیے سامنے کیا تھا۔ افق نے اسے نظریں چراتے ہاسٹل جانے کی استدعا کی تھی۔ وہ خود بھی ذہنی طور پہ اتنا منتشر ہو چکا تھا، بنا بحث اسے ہاسٹل چھوڑ آیا تھا۔ خدا کے بندوں کو دہتے الاؤ کی نظر کر کے اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں خدا آپ کو معاف کر دے گا تو میں اس پہ سراپا احتجاج ہوں۔ وہ ذات حقوق اللہ سے پہلے اپنے بندوں کے حقوق کا سوال کرے گی۔ یہ کفن کا چولا آپ کو پاک بی بی تو ثابت کر دے گا مگر ایک بہترین انسان نہیں، وہ چیختے ہوئے بولا تھا جہاں پاک بی بی درگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک دم پڑھ کے اس شخص کو دیکھا تھا۔
کون ہے یہ بدبخت جو پاک بی بی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ ایک درباری کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ پاک بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنے کا کہا۔ بی بی سائیں، ایسے لوگ دربار کی بدنامی کرنے آتے ہیں یہاں۔ دربار نے مؤدب انداز اپنائے، سر جھکائے کہا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کچھ اشارہ کیا تھا جس نے وہاں موجود تمام درباریوں کو ہٹانے کا بولا تھا، اور درگاہ کی جانب بڑھتے اس سائل کو بھی پاک بی بی کے حضور پیش ہونے کا کہا گیا تھا۔ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے وہ درگاہ میں آیا تھا جہاں سفید پردوں کی بار لگاتے مردوں کیا عورتوں سے بھی پاک بی بی کا پردہ رکھا گیا تھا۔ پردے کی اوٹ سے وہ آنے والے کو بخوبی دیکھ سکتی تھی جو گزرے ماہوں سال کی پرچھائی بن کے ان کے سامنے آیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے عمر سے بڑے جوگ پال رکھے تھے۔ دور کہیں ٹرین کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کچھ یادیں چھم سے آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ بیٹھو۔ عموماً وہاں آئے مردوں کو پاک بیویوں کی آواز سننے کا شرف حاصل نہیں ہوتا تھا، پر وہ اس سے مخاطب تھی جو کسی تابع کی طرح ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا چیز کھینچ لائی ہے تمہیں یہاں؟ مدبر انداز میں مخاطب ہوتی پاک بی بی نے اس شخص کی کچھ دیر پہلے کی گئی بدتمیزی کو درگزر کر دیا تھا۔ سچ کی تلاش، اپنی پہچان۔ اس شخص کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ سچ وہی ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا۔ اس سے آگے کی داستان سوائے کچھ محرومیوں کے اور کچھ نہیں۔ لوٹ جاؤ، یہاں پہ آنے والے بڑی مرادیں لے کے آتے، لیکن یہاں کا سچ یہ بھی ہے کہ ان کی مرادوں کے بر آنے میں اس دربار کے مکینوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ پاک بی بی کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی۔ بھلا جسے 9 مہینے اپنے خون میں سینچا تھا، کیا وہ اسے نہیں پہچان پاتی؟ مگر اسے وہ ہمیشہ کی طرح عزیز تھا، تبھی اسے راہ راست دکھانی چاہیے۔ ادھورے قصے بہت تکلیف دے رہے ہیں، ادھوری کہانی میری ذات کو بے نشان کر رہی ہے۔ آپ یہ سب اتنی آسانی سے بھلائے یہاں ایک جھوٹی شان لے کے بیٹھی ہیں۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا، کبھی کبھی بھی نہیں۔ وہ تکلیف کی حدوں کو چھوتا درد سے بلبلایا تھا۔ کچھ دیر کو وہ مکمل سناٹا تھا۔ یہاں سے لوٹ جاؤ، ایک مجبور ماں کی التجا سمجھ لو۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے اسے اس کی حیثیت دے دی گئی تھی، اتنی جلدی اسے معتبر کر دیا گیا تھا۔ مگر اونچے مسند پہ بیٹھی پاک بی بی آج بھی اس کے جوابوں کی طرح اس سے دور تھی، اس سے خوابوں کی طرح۔ آج بھی تپتی دھوپ میں وہ تڑپتا بچہ چھاؤں سے محروم تھا۔ آپ نے بے نشان چھوڑا تو انہوں نے کب اپنی اولاد تسلیم کیا؟ میرے وجود کو ایک ناسور بنا دیا آپ لوگوں نے۔ جانتی ہیں یہ ناسور کتنا خطرناک ہو چکا ہے؟ اس دکھاوے کی دنیا کو اجاڑ دے گا یہ ناسور۔ پچھتائیں گے آپ لوگ، گناہ کیا تھا نا، پیدا کر کے اس گناہ کا بھگتان بھگتیں گے آپ لوگ۔ نفرت ہے مجھے اپنے وجود سے، نفرت ہے مجھے ان بزدل لوگوں سے جنہوں نے اپنی وقتی تسکین کے لیے ایک گناہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، ایک ناجائز۔ بس کرو، خدا کا واسطہ ہے بس کر دو۔ انہوں نے چیختے ہوئے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اپنے حواس پہ کنٹرول نہیں رہا تھا اور لہراتے ہوئے زمین پہ گری۔ وہ ان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا پر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ ان پہ رحم کھانا چاہتا تھا پر نہیں کھا سکتا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کے وجود کو سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ دیا تھا، اور سب سے بڑی مجرم تو وہ عورت تھی جو ایک ماں ہو کے بھی اپنی اولاد ماننے سے انکاری تھی۔ اس کے باپ کی مصلحتوں کی داستان تو الگ تھی۔ بنا اس پہ نظریں ڈالے وہ باہر نکل گیا تھا۔ آج اس نے اپنے دل کا غبار نکال ڈالا تھا، اپنی پہلی داستان کا خلاصہ کیا تھا، لیکن اسے سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کی بزدلی کی سزا ایک اور معصوم کو دی تھی۔ ایک خواہش، اب کی بار ملو جب مجھ سے، پہلی اور بس آخری بار، ہنس کر ملنا، پیار بھری نظروں سے تکنا، ایسے ملنا جیسے ازل سے میرے لیے تم سرگردہ تھے، بحر تھا میں تم موج رواں تھے۔ پہلی اور بس آخری بار، ایسے ملنا جیسے تم خود مجھ پہ فدا ہو، جیسے مجسم مہر و وفا ہو، جیسے بت ہو تم نہ خدا ہو۔ گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز نبض کے چلنے کی رفتار ظاہر کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی زندوں میں شامل ہے۔ اماں سائیں کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی اکلوتی بیٹی کو ان حالوں میں دیکھتے دل رو رہا تھا، پر وہ مجبور تھی۔ انہیں یاد تھا کہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے وہ کتنا گڑ گڑائی تھی۔ جب ان کے شوہر کو پتہ چلا تھا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، وہ تو اسے اور اس کی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا چاہتے تھے۔ خوبصورت گلابی گال شکر کی طرح گھل کے چپکے بن چکے تھے۔ وہ آنکھیں جن میں شرارت سے بھری زندگی ناچتی تھی ویران کھنڈر کی مانند نظر آ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے آنے والی کو دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کیوں آئی تھی۔ ان مزاروں کا شملہ اونچا رہے گا نا، جب میں بھی روایات کی پاسداری کرتے اہل کوفہ میں شامل ہو گئی۔
پٹڑی جمے ہونٹوں پہ چنبش ہوئی تھی، لیکن ادا ہونے والے الفاظ اپنے اندر کئی معنی لیے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے، اس لیے ان رسموں کی پاسداری لازم ہے بیٹا۔ آج اتنے دن بعد ان کے لہجے کی مٹھاس در آئی تھی۔ یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، کسی کی کیوں، آپ کی بیٹی کی۔ بے شک بد نصیب اولاد ہے، پر اولاد تو ہے نا، پھر اتنی سفاکیت کیوں؟ اس کی لا یعنی باتوں کا جواب اس کی ماں کے پاس نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کے ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا؟ اگر بات اس کمرے کی حدود سے باہر جاتی تو یقیناً اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ میری بیٹی اتنی ضدی تو نہیں تھی، وہ ماں کی بات مان جایا کرتی تھی۔ سیدہ بخت نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا، وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ ماں کے وجود کی گرمی میسر آئی تو ٹوٹ کے بکھری تھی۔ اسے میرے وجود کا حصہ رہنے دے، میں آپ سے آپ کی گود کا واسطہ دے کے منت کرتی ہوں۔ وہ نڈھال سی ہوتی التجا کر رہی تھی۔ گود کا واسطہ دے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا بی بی، تم جیسی اولاد ہو تو انسان بے اولاد ہی اچھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوتے تیسرے وجود سے انجان تھی۔ اماں سائیں وہ، سیدہ بخت گھگھیائی تھی۔ بس تم اور تمہاری بیٹی کے بہت ناز نخرے ہو گئے، تھوڑی دیر میں ڈاکٹرنی آتی ہوگی، لڑکی چپ چاپ جیسے کہے مان لینا، نہیں تو اس گھر سے دو دو جنازے نکلیں گے، یاد رکھنا تمہارے ساتھ تمہاری ماں کا بھی۔ اس کی دادی نے آخری وار کیا تھا جو کامیاب بھی رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اس کے نام کی آخری زنجیر سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ کھوکھلے وجود سے وہ معتبر ٹھہرائی جا رہی تھی۔ جنت جیسے عظیم مقام سے منہ موڑے وہ لوگوں کو جنت تک لے جانے والی پاک بی بی، نعوذ باللہ، جو صرف حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے والی تھی، جسے اپنے حقوق سے آگاہی نہیں تھی یا جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے خود کو وقت کے حوالے کر دیا تھا۔ سیدہ والی حویلی کا گوشہ گوشہ اس رات سکون سے سویا تھا، کیونکہ ایک روایت کا بھرم رکھنے والی پاک بی بی اس حویلی کی زینت بن چکی تھی۔ پہلے ہی قدم پہ اس نے خود کو حالات کے سپرد کرتے ان غلام گردشوں میں پلنے والی نسلوں کو مزید تقویت بخش دی تھی۔ اب تو شاید ہی کوئی ان رسموں کی اس زنجیر کو توڑنے والا پیدا ہوتا۔ افق پلیز، کب تک ایسے اگنور کرو گی؟ آئی آلریڈی اپولوجائز یو۔ یونیورسٹی سے نکلتے وہ وین کی طرف بڑھ رہی تھی جب باری نے اس کا راستہ روکا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، پلیز لیو می الون۔ وہ مزید کچھ بولنے کی مہلت دیتی آگے بڑھنے لگی تھی جب باری نے بنا کسی کی پرواہ کرتے اسے بازو سے تھامے گاڑی کا رخ کیا۔ باری، یو گاٹ کریزی، سب دیکھ رہے ہیں۔ افق نے شرمندگی سے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا جو رک رک کے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل۔ فرنٹ ڈور کھولتے بنا اس کی مزاحمت کو کسی کھاتے میں لائے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ تمہیں ایک بار کا کہا سمجھ نہیں آ رہا؟ کتنے دن سے میں بات کرنے کے لیے پاگل ہو رہا ہوں اور تم بار شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ حد ہوگی افق، تم کیوں مجھے ایسے ریئلائز کروا رہی ہو جیسے میں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کیوں بھول رہی ہے کہ آپ میرے نکاح میں ہر حق رکھتا ہوں میں؟ افق اس کی دھارنے پہ سہمتے دروازے سے لگ کے بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگائے وہاں سے نکل آیا تھا۔ کس بات کا اتنا شور ڈال رہی ہو تم آخر؟ باری کو اس کے آنسو ڈسٹرب کرنے لگے تھے۔ پہلے کچھ غلط ہونے کا اعتراف اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جو ہوا ہم دونوں نہیں چاہتے تھے افق، پر کچھ تو مصلحت ہوگی اس میں بھی۔ باری نے گاڑی سائڈ پہ روکے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے کہا۔ افق نے رخ موڑ لیا۔ بیچارگی کی حدوں کو چھوتا باری اپنے اندر ہوتی کشمکش سے بیزار تھا، وہیں افق کا رویہ اسے مزید تاؤ دلا رہا تھا۔ میں یہ بے نام رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں باری۔ افق نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ ایک طرح سے افق نے خود ہی باری کی مشکل آسان کر دی تھی، پر کچھ چھن جانے کا وہم باری کو کھوکھلا کرنے لگا تھا۔ کب یہ نفرت محبت میں بدلی اسے اندازہ نہیں تھا۔ فی الحال وہ بدلے کی آگ میں سلگتے اپنے دل میں جنم لیتی آتش عشق کی آن سے بے خبر تھا۔ بدلہ اگر اس کے دماغ کی خواہش تھی تو دل بغاوت کی راہ اپناتے محبت پہ مائل ہونے لگا تھا۔ افق شاہ اس کے دل کی چوائس بننے لگی تھی، لیکن آگاہی کے در ابھی واہ نہیں ہوئے تھے۔ دوسری طرف افق کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں باری اس کی بات مان نہ جائے۔ باری کی خاموشی اس کے طرف کا پتہ غلط جگہ پھینکنے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت دو افق، یقیناً میں تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ باری نفرت کی اس داستان کو محض چند لمحوں کی غفلت میں برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے افق شاہ کو اس مقام تک لانے کے لیے بہت کچھ داؤ پہ لگا رکھا تھا۔ گاڑی میں ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی چھائی تھی۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ فرار ہی اس مسئلے کا حل ہے اور میں ایک ناقابل اعتبار شخص ہوں تو ساری زندگی ایک بوجھ تلے گزارنے سے اچھا ہے میں تمہاری بات مان لوں۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ یہ خاموشی کتنی طویل تھی، دن، مہینوں یا سالوں پہ مشتمل، مگر افق کو لگ رہا تھا وہ کڑی مسافت طے کر کے آیا تھا جتنا وہ بات کرتے ہانپ رہا تھا۔ میری خواہش، افق نے شاید پہلی دفعہ باری کے
نقوش ازبر کرنے چاہے تھے۔ غیر یقینی کیفیت میں وہ رانی کی اس غلط چال کو سوچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہ سب باری سے کہے گی تو باری اس رشتے کو دنیا کے سامنے لانے کی بات کرے گا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا وہ افق پہ کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلا اتنی آسانی سے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کیسے کرے گا؟ پر وہ مہلت مانگ رہا تھا، تو کیا وہ رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہا تھا؟ پر کیوں؟ اس نے باری کی محبت کے سامنے دل نہیں ہارا تھا، پر وہ اپنا وجود ہار چکی تھی۔ تو کیا اتنا آسان تھا اپنی عزت کو یوں نیلام کرنے کے بعد راستہ بدل لینا؟ باری نے کہا تھا وہ سب ٹھیک کر دے گا، تو کیا وہ پاک دامن اور انچھوئی افق شاہ بنا سکتا تھا اسے؟ لیکن وہ چاہتا تو اسے اپنا کے دنیا کے سامنے معتبر تو کر سکتا تھا۔ بات تو تھی کہ اگر وہ چاہتا تو۔ افق کا دماغ انگنت سوچوں کی اما جگہ بن چکا تھا۔ وہ خود کو ایسی بند گلی میں محسوس کر رہی تھی جہاں وہ واپسی کا راستہ بھول چکی تھی اور آگے کا راستہ باری نے انجانے میں بند کر دیا تھا۔ وہ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے آیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ راوی کے کنارے چلتی افق ہمیشہ میری ہم قدم رہے، لیکن انجانے میں ہوئی غلطی کا یہ خمیازہ تو مجھے بھگتنا ہی تھا۔ باری نے دروازہ انلاک کرتے سامنے سڑک پہ نظریں جمائے کہا تھا، میں نے تو سنا تھا محبت بہت اعلیٰ ظرف ہوتی ہے، اپنے پیروکاروں کو دوسرا موقع ضرور دیتی ہے، لیکن جب خود پہ بیتی ہے تو یہ فلسفہ بھی غلط ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھتے وہ خود ہی بولے جا رہا تھا۔ میں جاؤں؟ افق نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا۔ میری دسترس میں افق شاہ کو لانے کا فیصلہ میرا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے کی آزادی تمہارے سر ہے۔ بس ایک آخری ریکویسٹ کرنی تھی، ہو سکے تو ایک بار ان حسین لمحوں کو ضرور سوچنا جو ہم نے ساتھ میں گزارے تھے۔ باری نے اس سے وداع لیتے کہا، اب کے جذبات کا سہارا لیا، اور پھر افق شاہ نے آنے والے دنوں میں ہر چیز کو بھلائے صرف باری اور اپنے بارے میں سوچا تھا، اور اتنا سوچا تھا جتنا کہ شاید ان کے رشتے کی گنجائش اور حق تھا۔ وہ لائر کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ ارے باری یار، یہ تمہارے ڈائیورس پیپر ریڈی ہو چکے ہیں۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ تو سنا تھا، پر یہاں چٹ نکاح فٹ طلاق کا معاملہ کچھ افسوسناک نہیں؟ وکیل سے، چونکہ اس کی اچھی بات چیت تھی اس لیے اس نے طنز و مزاح میں باری کی کلاس لی۔ کسی کو آزمانے کو تھا اور وہ نالائق اسٹوڈنٹ اپنے پہلے امتحان میں فیل رہی۔ ایسے میں عبدالباری بزدل لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا، اس نے وکیل کی نسبت سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ آج وہ اسے راوی کے کنارے بلا کے اس رشتے سے آزاد کرنے والا تھا۔ مقررہ وقت پہ پہنچتے باری کا دل کہیں 100 واٹ کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ابھی افق شاہ کو بہت سبق سکھانے تھے، پر نہ جانے کیوں وہ خود ہی اپنا کھیل ہارنے لگا تھا۔ سامنے ہی وہ کشمیری سیب پرپل اور پنک کنٹراسٹ کا ہلکا سا کامدار سوٹ پہنے اس کے قریب آ رہی تھی۔ حسب معمول آج بھی سندھی کامدار شال اس کے کندھوں پہ تھی۔ باری کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آتے ہوئے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ باری اسے ہمیشہ پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، پر آج نہیں۔ جب یہ کھیل اپنے اختتام کو بڑھ رہا تھا، ایسے میں اسے مزید اپنے خدمات پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے کیوں بلایا یہاں؟ اجنبیت کی دیوار باری نے کھڑی کی تھی، انا کی دیوار افق نے بنا لی، کبھی نہ ملنے کی وجہ ختم کرنے۔ باری نے بغور ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا بچھڑنے کی اس ریت پہ سورج بھی اداس تھا، اور میں اس وجہ کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہوں تو؟ افق نے ہوا کی وجہ سے اڑتے اپنے بالوں کو سمیٹا۔ تب بھی یہ ادھورا ملن تکلیف دے گا، کیونکہ تم آگے کے سفر سے ڈرتی ہو، باری نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سفر آبلا پائی کا سفر بن جائے گا اگر آپ نے مجھے ڈچ کیا تو، افق نے واضح الفاظ میں اپنا ڈر بیان کیا تھا۔ آزماتی تو صحیح، باری نے اعتماد سے کہتے گویا اس رشتے کے ختم ہونے کا الزام اس کے سر کیا۔ آزمانے ہی تو آئی ہو۔ اب کہ افق نے براہ راست باری کی آنکھوں میں دیکھتے بات کی، وہ گڑبڑایا تھا۔ افق کے لبوں کو مبہم مسکراہٹ نے چھوا۔ باری نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو پکڑے لبوں سے لگایا۔ آج تم نے میری محبت کو سرخرو کر دیا افق، میں بہت جلد زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرنے جا رہا ہوں، باری نے اپنے نئے پلان سے آگاہ کیا۔ افق سرشار سی ٹھہری تھی، اسے لگ رہا تھا باری اسے جان چھڑوا رہا ہے اپنے وجدان کی غلط آگاہی پہ۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، بھلا اس نے باری کی ایمانداری پہ شک کر لیا تھا۔ افق نے باری کے شانے پہ سر ٹکایا تو باری نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ افق نے شرم سے نگاہیں جھکائیں۔ ایک اور بات افق، تمہارے پاس میری امانت ہو، اگر میرے سچے جذبوں کی پذیرائی نہیں کر سکتی تو میرا ہاتھ بھی مت چٹکنا، باری نے اس پہ حق بھری دھونس جمائی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا باری، اس نے پر یقین ہوتے حامی بھری۔ بازی الٹ گئی تھی، باری تو ہار مان چکا تھا، لیکن افق ایک بار پھر اسے اس میدان میں سرخرو کرنے چلی آئی تھی۔
سب کچھ روٹین پہ آنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک بار پھر سے باری اور افق ایک ساتھ نظر آنے لگے تھے۔ افق وہ گراؤنڈ میں بیٹھی انیتا اور اہلیہ کے ساتھ انیتا کی شادی کے فنکشن میں تیاری کو ڈسکس کر رہی تھی جب انیزے اس کے پاس آئی تھی۔ افق نے سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ انیزے کا انداز کافی تیز تھا۔ سوری میں بزی ہوں، افق نے لاپرواہی سے کہتے دوبارہ سے انیتا اور اہلیہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کر لی تھی۔ مجھے باری کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ انیزے کو اپنے لہجے کی تیزی کا احساس ہوا تو وہ ذرا نرم پڑتے بولی۔ باری کے نام پہ اس کا دل سمٹا تھا۔ کیا بات؟ افق کو مجبوراً اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا۔ یہاں نہیں، مجھے پرسنلی کچھ بات کرنی ہے۔ افق کا دل دھڑک رہا تھا، کہیں باری نے اپنے گھر میں اسے لے کے کوئی بات تو نہیں کی تھی۔ آپ کو جو بولنا ہے آپ میری دوستوں کے سامنے بول سکتی ہیں۔ خوش فہمی کے دریا بہنے لگے تو افق نے ذرا گردن اونچی کرتے انیزے کو نیچا دکھانا چاہا۔ تم جانتی ہو نا باری میرا فیانسی ہے، پھر اس طرح شوگر لپاڑے کیا معنی رکھتے ہیں؟ تمہارا اپنا کوئی کردار بھی ہے کہ نہیں؟ انیزے کا غصہ امڑ آیا تھا۔ افق کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ باری سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتی تو پھر جی تو کہنے پہ اکتفا کرتے انیزے کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ بہت جلد ہماری شادی بھی ہو جائے گی، اس لیے اپنی احمقوں کی جنت بسانی چھوڑ دو، ہمیشہ نرم ہو، انیزے کاٹدار انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ افق کا دل ہر شے سے اچاٹ ہوا۔ افق، اگر باری تمہارے ساتھ سنسیئر ہے اسے تمہارے لیے سٹیپ لینا چاہیے، یا کیا تمہارے ساتھ بھی محبت کا ناٹک چلا رہا ہو اور کتنی ڈٹھائی سے اسی ڈپارٹمنٹ میں اپنے فیانسے کے ساتھ بھی گھوم رہا ہوتا ہے؟ دھرمیش میرے ساتھ ایسا کرتا میں اس کی جان نکال لیتی۔ انیتا نے باری کی ڈپلومیسی کا غبار اس کے سامنے نکالتے نظروں سے سامنے اشارہ بھی کیا تھا جہاں وہ انیزے کے ساتھ شیک شیئر کرتے باتیں کر رہا تھا۔ میں اتنی کنزرویٹو نہیں ہو سکتی، اس کی کزن بھی تو ہے انیزے، اس نے مجھے کبھی باؤنڈ نہیں کیا، اور یہی تو اس کی وصف تھی جو افق آزادی چاہتی تھی، باری نے اسے وہ سب دے رکھا تھا۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اس کے نزدیک باری سے اس کا کوئی دل کا رشتہ نہیں، ایسے میں وہ جو کرے اسے فرق نہیں پڑتا۔ کمال است، اہلیہ نے تن سے کہا۔ تم لوگ ڈریسز اوکے کر رہے ہو یا میں جاؤں؟ افق کو یہ سب فضول کی باتیں لگ رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کا شاہ جہاں آ جو رہا ہے تو آپ تو بولیں گی، انیتا نے افق کو چھیڑا کیونکہ باری اب انہی کی طرف آ رہا تھا۔ واقعی ہی شاہ جہاں ہے نا، اور کچھ کرے نہ کرے افق تمہارے لیے میل نما مقبرہ تو ضرور بنا دے گا، اہلیہ نے شوخی سے کہا تھا۔ کبھی کبھی مذاق اور شغل میں کئی باتیں بھی سچ ہو جایا کرتی ہیں۔ بی بی سائی؟ کون تھا وہ ساحل؟ اس کی خاص نوکرانی قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ کہاں گیا وہ مائی میرا؟ بے چین لب و لہجہ ظاہر کر رہا تھا وہ کوئی خاص شخص تھا۔ کہاں جانا؟ اس شودے نے وہی مرشد سائیں کی چوکھٹ ہی جیسے اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مائی میرا کے انداز سے اس اجنبی کے لیے ہمدردی چھلک رہی تھی۔ اسے یہاں سے کہیں بھیج دو مائی میرا، اس حویلی، اس چوکھٹ سے دور، وہ بچہ ہے، وہ نہیں جانتا اس دربار کا حسیب اسے سالم نگل جائے گا۔ پاک بی بی کی آنکھیں اشکبار تھی۔ بڑا ہی کوئی ڈھیٹ بندہ ہے بی بی جی، کتنا کوئی اس سے پوچھ لیا لیکن کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں۔ پائنتی سے لگی بیٹھی میرا بھی اس اجنبی کے لیے اتنا ہی پریشان تھی۔ اسے واپس جانا ہوگا، یہ اس کی دنیا نہیں ہے، وہ جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ مائی میرا انہیں بھی افسوس سے دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی۔ کوئی ترسے یار دی جھلک لئی، کوئی کھڑ کھڑ ہسے یار دے سنگ، کوئی عشق دے وچ پنج وقتی ہے، کوئی بلے وانگو وکھرے رنگ، کدے یار مناواں دا چج کوئی نہ، کتے عشق سکھاوے سارے رنگ، کتے عشق سولی چڑھا جاوے، کتے ہوئے سارے مست ملنگ۔ فیضی نے انجان نمبر سے رسیو ہونے والے میسج کو بغور پڑھا، تیوری پہ بل پڑے۔ لگتا ہے مسز فیضان کا کوئی پیار بھرا میسج ہے، انایا نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچکتے کہا۔ سٹاپ اٹ انایا، پلیز تم لوگ یہ تماشا بند کر دو اور ان محترمہ کو بھی لمٹس میں رہنا سکھا دو ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ فیضان نے دیا کہ شکوے بھرے میسیجز کا غصہ انایا پہ نکالا۔ کیا چاچو یار، لوگوں کے کزنز ہوتے ہیں، چاچی نما کوئی چیز ہوتی ہے، اور ایک ہم میں کتنا دل چاہتا ہے میں بھی کسی چاچی کو چاچی بولوں۔ باری نے بھی انایا کا ساتھ دیا۔ جی پھر ہمارے جھگڑے ہوتے، فیضی بھیا کہتے میں نے فیضی چاچو کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اور میں کہتا نہیں مجھے ماموں کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ بنٹی نے لاڑ سے کہتے فیضی کی گردن میں بازو لٹکائے۔ سوری، آپ لوگوں کے شوق کی خاطر میں سولی پہ نہیں چڑھ سکتا۔ فیضان چاچو خوش اسلوبی سے دامن بچائے۔ پر مما جانی نے تو تقریباً ڈن کر دیا ہے دیا آنی سے رشتہ۔ انیزے نے بھی محفل میں شمولیت اختیار کی۔
پہاڑ جیسی زندگی اکیلے بسر نہیں ہو سکتی نا فیضی، آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ کسی کم ظرف کی وجہ سے آپ اپنی خوشیوں کو گرہن لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ باری کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ فیضان نے اس کی آنکھوں میں پنہاں درد دیکھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ باری اس کی محبت میں ایک انجان لڑکی سے نفرت کرنے پہ مجبور ہے۔ کچھ گرہیں ابھی باقی ہیں باری، وقت سے پہلے کسی کو کوئی سند نہ دیا کرو، فیضی نے اسے صلاح دی تھی، جسے ہمیشہ کی طرح اس نے پیٹ پیچھے رکھ چھوڑا تھا۔ آخر تمہیں اختلاف کیا ہے؟ الماس کو اس کی شادی کی چاہ ہو رہی تھی اور ہر سال کے شروع میں انہیں یہ چاہت ہوتی تھی، پر فیضان نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں تو آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ باری نے دبے دبے الفاظ میں غصہ کیا۔ ابھی تم لوگوں کی عمر ہے یار، مجھے تم لوگ رہنے دو۔ ہمیشہ کی طرح ان کے جوش و خروش کو پسے پشت ڈالے وہ اٹھ گئے تھے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب افق کی بار بار آنے والی کال پہ وہ بیزار سا اٹھ بیٹھا، اس سے پہلے کہ وہ کچی نیند سے جگائے جانے پہ اس پہ غصہ کرتا۔ افق کی روتی ہوئی آواز میں بتائی جانے والی بات نے اسے ایک دم سنجیدہ کیا تھا۔ بے شک اسے افق سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اس معاملے میں وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ فیضی چاچو کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حسب معمول وہ کچھ لکھنے لکھانے میں مصروف تھے۔ فیضی، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی، اس نے چھوٹتے ہی ماتھا مسلتے اپنی پریشانی بیان کی۔ گرلز ہاسٹل میں کچھ لڑکیوں پہ ڈرگز ایڈکٹڈ اور سمگلنگ کی اطلاع پہ ہاسٹل میں ریڈ ہوئی تھی، جس میں وارڈن کا ہاتھ بھی نظر آیا تھا، اور اس مد میں پولیس سب لڑکیوں کو تھانے لے جا چکی تھی۔ افق کو اندیشہ تھا اگر بابا سائی یا ادا سائی میں سے کسی کو کچھ بتایا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے سندھ بلا لیں گے۔ اس ڈر سے اس نے باری سے رابطہ کیا تھا اور فیضی کے وکیل ہونے نے صحیح ساتھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تھانے سے باہر تھی۔ میٹ مائی بگ بی فیضی، باری نے فارمیلٹی کے طور پہ اس کا فیضان سے تعارف کروایا تھا، جو کسی بت کی مانند افق کو دیکھ رہا تھا۔ افق حیرانی سے باری کو دیکھ رہی۔ اس نے تو کبھی افق کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا کوئی بڑا بھائی بھی ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ بائی گاڈ، مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں، اور پولیس والوں کے الٹے سیدھے کویسچنز۔ افق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ فیضی اور باری کو اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بزدل لڑکی جلدی مشکلات سے گھبرا جانے والوں میں سے ہے۔ اٹس فائن بیٹا، نو نیڈ ٹو وری، فیضی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ افق، آپ کو کہاں چھوڑے؟ آپ کی کسی دوست کی طرف؟ آئی تھنک ہاسٹل جانا مناسب نہیں رہے گا۔ باری کا انداز انتہائی فارمل تھا۔ افق کو ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ آپ مجھے کسی ہوٹل وغیرہ میں ڈراپ کر دیں، میں وہاں کچھ دن گزار لوں گی جبکہ ہاسٹل کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ اس کا محتاط انداز دیکھتے افق نے بھی درمیانی راہ نکالی۔ نہیں، یہ مناسب نہیں رہے گا باری، آپ اپنی دوست کو ہمارے فلیٹ میں شفٹ کروا دیں، بلکہ اگر انہیں مناسب لگا تو اس وقت یہ گھر چل لیں۔ یوں اجنبی شہر میں اس آنے والی اچانک آفت کے ساتھ سروائیو مشکل ہو جائے گا۔ فیضان نے آسان حل پیش کیا تھا، جس پہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد افق کو بھی مانتے بنی تھی۔ اسے لگ رہا تھا باری کو شاید فیضان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ رات کو اچانک افق کی آمد کہیں سوال کھڑے کر رہی تھی، لیکن الماس ایک نرم دل خاتون تھی اور دوسرے شہر سے آئی لڑکی کے مسائل کو سمجھتے اسے کھلے دل وہاں رہنے کی آفر کی تھی۔ جب تک کسی اچھے ہاسٹل کا بندوبست نہیں ہو جاتا وہ بھی اسے وہاں رکھنے پہ بازید تھی۔ بظاہر سب اچھا تھا، لیکن باری کا رویہ افق کو کھٹک رہا تھا، جو اس سے اجنبیت قائم کیے ہوئے تھا۔ انایا بھی اسے ملنے آئی تھی، انہیں بھی افق اچھی لگی تھی، جبکہ باری اور اس کی دوستی خبر بھی انیزے کی معاونت سے انہیں کے علم میں تھی۔ افق کے لیے کسی دوسرے کے گھر میں رہنا ایک نیا تجربہ تھا، وہیں اس نے سہولت سے گھر والوں سے سب کچھ چھپا لیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اپنے اور باری کے گھر کے ماحول کا موازنہ کرنے لگتی، جہاں کے رہنے والوں کے پاس افق جتنی عیش و آرام کی زندگی نہیں تھی، لیکن جتنا تھا وہ اس پہ قناعت کیے مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے یونیورسٹی سے بھی کنارہ کیا ہوا تھا، جبکہ باری اور انیزے باقاعدگی سے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ اگرچہ یوں کسی پہ برڈن بننا اسے پسند تو نہیں تھا، لیکن اس کی رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ افق، وہ اپنے زندگی کے نشیب و فراز کی گتھی سلجھانے میں لگی تھی۔ اپنے قریب سے آتی باری کی آواز پہ اچھلی۔ آ گئی یاد کہ افق نامی کوئی بلا بھی ہے اس دنیا میں؟ اس نے خفگی سے کہتے رخ موڑ لیا۔ وہ جب سے آئی تھی باری نے بات کرنا درکنار اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اوہ، تو پھر مانتی ہو؟ باری نے شدید انداز میں کہتے اس کے گرد بازو کا حلقہ بنایا۔ وہ اس کی حرکت پہ تھوڑا کسمسائی۔ کیا؟ افق نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ یہی کہ افق شاہ ایک بلا ہے جو باری سے چمٹ گئی ہے۔ باری نے اس کے کانوں کی لو کے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ اس کی اتنی قربت افق کی جان نکالنے لگی تھی۔ باری پلیز، کوئی آ جائے گا۔ افق نے اسے احساس دلانا چاہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ ڈونٹ وری، یہاں سب 9 بجے ہی سو جاتے ہیں۔ افق کی پشت باری کے سینے سے لگی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس کی دھڑکنوں کا ارتعاش محسوس کر سکتا تھا۔ آپ تو مجھے جانتے نہیں، پھر یہاں آنے کا مقصد؟ افق نے اپنا آپ آزاد کروانے کی جد و جہد کی۔
مجھے تمہاری عزت بہت عزیز ہے افق، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت پہ کوئی لفظ بھی بولے۔ آنچ دیتا لہجہ۔ افق کی ساری ناراضگی پل میں ہوا ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہی رکھ لوں۔ باری نے اس کے کشمیری سیب جیسے رخساروں پہ چٹکی کاٹی تو وہ بلش ہوتی گردن جھکا گئے۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ باری چپ ہوا تو خاموشی بولنے لگی تھی۔ باری کے سانسوں کا زیرو بم وہ اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ معنی خیز انداز میں کہتے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ افق نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلایا تھا، مبادا وہ اسے منانے کے لیے کوئی اور گستاخی نہ کرے۔ آپ جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی نے آپ کو یوں میرے پاس دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے اسے حقیقت سے روشناس کرانے لگے۔ یہ مسئلہ تو ہے۔ باری نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ افق نے سکھ کی سانس لی کہ اس کی پریشانی سمجھ تو آئی باری کو۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے تم مجھے یہاں سے بھگانے کے چکر میں ہو، جبکہ تم خود مجھے ہر حق کے استعمال میں آزاد کر چکی ہو، باری شرارتی انداز میں بولا۔ افق کو لگ رہا تھا ابھی وہ یہیں گر جائے گی، لیکن اس نے کچھ بولنے کو لب کھولے تھے جب باری کو دیوانگی سے اپنی جانب تکتا پا کر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے زندگی جینے سے مت روکا کرو افق، اس نے افق پہ حاوی ہوتے کہا۔ وہ خود کو اس کی من مرضی کے حوالے کیے خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ اس کے گھر میں مقیم تھی اور باری بنا روک ٹوک پورے گھر میں گھوم سکتا تھا تو وہ اسے کب تک اپنے پاس آنے سے روک سکتی تھی؟ وہیں باری خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کا عادی بنا رہا تھا۔ اس نے افق سے فرار کی راہیں خود مسدود کر دی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان کہ آنے والا وقت ان کے لیے کتنی مشکلات لانے والا ہے، ہر حد سے تجاوز کیے صرف ایک دوسرے کے ہو کے رہ گئے تھے۔ تو یہ ہے اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہانی ہے کیا، کون کس کے ساتھ اور کس کا کس کے ساتھ چکر ہے۔ باری اور افق کا تو تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے کہ ان کا ایک بیبی ہوتا ہے جو بڑا ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس در ساحل جس کا نام وہ بولتے ہیں، مطلب ساحل بولا جاتا ہے اس کو، تو وہ ادھر دربار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر اس کا یہ بھی مطلب عجیب ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ماضی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ فیوچر بھی بتا رہے ہیں، مطلب مستقبل بھی، حال پریزنٹ وہ بھی بتا رہے ہیں، ماضی بھی پاسٹ بھی بتا رہے ہیں۔ تو میں تو بہت کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوپس ہو کہ اگلی ایپیسوڈ میں کچھ واضح ہو جائے، تو ابھی تو کچھ اچھا نہیں ہے۔ اور خیر یہ ناول مجھے بشرا نے سجیسٹ کیا تھا، اور ہوپس ہو کہ بشرا اس کے بعد آپ مجھے کوئی اور ناول نہیں بولیں گی۔ میں نے اس کے بعد آپ کا کوئی بھی ناول نہیں پڑھنا، اس کے بعد میں کسی اور کی فرمائش پوری کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے، سب کی فرمائشیں پوری کرنی چاہیے۔ تو خیر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ، یا اس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔